کل کے سبق میں مولانا ہم نے پڑھا تھا کہ بصرہ والے نحوی کہتے ہیں کہ من زائدہ کلام موجب میں نہیں آتا بلکہ صرف کس میں آتا ہے؟ کلام غیر موجب میں آتا ہے، جبکہ کوفہ والے نحوی کہتے ہیں کہ کلام موجب کے اندر بھی من زائدہ آتا ہے، اور دلیل کے طور پر وہ کلام عرب اور قرآن کی بعض آیات ذکر کرتے ہیں۔ جیسے ایک آیت کیا ذکر ہوئی تھی کل کہ قرآن میں آتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیں گے، وہی تمام گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ آتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم، اور یہ من کیا ہے؟ زائدہ ماننا پڑے گا، اگر زائدہ نہ مانے تو پھر یہ من تبعیضیہ بنے گا اور معنی یہ بنے گا کہ بعض گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو دونوں آیتوں میں تعارض لازم آئے گا، ایک آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام گناہوں کو بخش دیں گے، اور دوسری سے کیا ہے؟ بعض کو بخش دیں گے جس کو چاہیں گے۔ تو دونوں میں تعارض آیا، لہذا تعارض کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مین کو کیا مانا جائے؟ زائد مانا جائے۔ اور اسی طرح عرب کا قول ہے بھائی قد کانا من مطرن، تو یہاں دیکھو یہ من آیا اور یہ دونوں جگہ کلام موجب ہے بھائی، معلوم ہو کلام موجب میں بھی من زائدہ آتا ہے بھائی۔ جواب دیا تھا مولانا بصرہ کے نحوی، جواب میں کیا کہتے ہیں کہ دراصل آیتوں کا محل الگ الگ ہے مولانا۔ ایک آیت ہے امت محمدیہ کے بارے میں جس میں تمام گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے، اور دوسری آیت ذکر ہے امت نوح علیہ السلام کے لیے بھائی، اور اس میں بعض گناہوں کے معاف کرنے کا ذکر ہے۔ تو کوئی تعارض نہیں بھائی، نوح علیہ السلام کی امت سے یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے بعض گناہوں کو بخش دیں ان سے، اور امت محمدیہ کے بارے میں اللہ، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ان کے افراد کے اللہ چاہیں گے تو جس کے چاہیں گے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے بھائی۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور سزا نہیں دیں گے بھائی۔ اور جبکہ قد کان من مطرن کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ مین بھی جو ہے زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ تبعیض کے لیے ہے، ای قد کان بعض مطرن، یا یہ مین کون سا ہے؟ بیان کے لیے ہے مولانا، ای قد کان شیء من مطرن، تو یہ من نے بیان کیا بھائی شیء ان کا۔ اور یا مولانا یہ سوال حکایت پر مبنی ہے، سوال کے اندر من زائدہ آیا تھا، اور استفہام تو کیا ہے؟ کلام غیر موجب۔ سوال کیا تھا؟ حل کانا من مطرن، کیا بارش ہوئی تھی؟ تو وہاں استفہام ہے کلام غیر موجب میں، اس میں من زائدہ آیا، اور کلام غیر موجب میں من زائدہ آتا ہی رہتا ہے۔ تو جب سوال میں آیا تھا تو جواب کو اس کے مطابق کرنے کے لیے اس میں بھی مین کو کیا کر دیا گیا؟ زائدہ ذکر کر دیا گیا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ کلام موجب میں آتا رہتا ہے بلکہ یہ صرف یہاں پر آیا کس جواب کو کس کے مطابق کرنے کے لیے؟ سوال کے مطابق کرنے کے لیے بھائی۔ تو ان میں تعویل کی جاتی ہے، کیا کی جاتی ہے؟ تعویل بھائی جی۔ اور اس کے بعد الہ بتلایا، الہ اور حتیٰ کے بارے میں بتلایا کہ الہ بھی غایت انتہائی مسافت کے لیے آتا ہے، اسی طرح حتیٰ بھی کس لیے آتا ہے؟ انتہائی مسافت کے لیے آتا ہے جی، انتہائی غایت۔ اور لیکن فرق یہ مولانا کہ الہ بمعنی مع کے آتا ہے اور قلیل آتا ہے، جبکہ حتیٰ کیا ہے؟ مع کے معنی میں کثیر آتا ہے۔ نیز الہ جو ہے اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے، اس میں ضمیر پر بھی، جبکہ حتیٰ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ داخل، امام مبرد فرماتے ہیں کہ اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے بھائی۔ تو اس کا جواب دیا تھا کہ یہ جو بعض اشعار میں آیا ہے یہ شاذ ہے مولانا، قلیل ہے، بے انتہا قلیل ہے۔ اور اس کے بعد فی کے بارے میں پڑھا تھا، فی ظرفیت کے آتی ہے کہ ایک ما بعد ما قبل کے لیے ظرف ہوتا ہے، جیسے زیتون فی الدار، اور کبھی کبھی یہ بمعنی علا کی بھی آتی ہے، جیسے لأصلبنکم فی جذوع النخل، تو یہاں پر کیا ہے بھائی؟ علا کے معنی میں ہے بھائی۔ اور اس کے بعد با آئی تھی، با سب سے زیادہ کثیر الاستعمال ہے بھائی عربی کے اندر،
اور یہ بہت سے معنی کے لیے آتی ہے، جن میں سے چند معنی انہوں نے ذکر کیے بھائی. بتلایا تھا کہ با الصاق کے لیے آتی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کے لیے. جیسے مررت بزید، یعنی میرا گزرنا مل گیا کس کے ساتھ؟ زید، یعنی زید کے پاس سے گزرا میں. اور کبھی استعانت کے لیے آتی ہے با، کبھی علت بتلانے کے لیے آتی ہے بھائی، سبب بتلاتی ہے ما قبل کا. اور کبھی مصاحبت کے لیے آتی ہے، اور کبھی کبھار مقابلے کے لیے آتی ہے، یعنی ایک چیز دوسری کے مقابلے میں ہے، بدلے میں ہے. جیسے بیعت ھذا بذاک. اور کبھی کسی فعل کو متعدی بنانے کے لیے بھی با لے کر آتے ہیں، اور کبھی ظرفیت کے لیے بھی با آتی ہے، با بمعنی فی. جیسے جلست بالمسجد اے فی المسجد. جی. اور یہ مولانا زائدہ استفہام کے لیے بھی آتی ہے، زائدہ بھی آتی ہے استفہام میں. جی زائدہ آتی ہے، اور زائدہ بعض زائدہ آتی ہے. اور میں نے بتلایا جو حروف زائدہ ہوتے ہیں وہ کسی سے متعلق نہیں. بھائی زائدہ کہاں آتی ہے؟ بتایا تھا دو جگہ ہیں. بعض جگہ قیاساً زائدہ آتی ہے، آپ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ قیاس کرتے ہوئے ایسے موقع پر زائدہ لا سکتے ہیں. اور بعض جگہیں موقوف علی السماع ہیں، عربوں سے ہم نے سنا ہے وہ زائد لے کر آئے ہیں، ہم ان کی طرح زائدہ نہیں لا سکتے. بھائی قیاساً کون سی جگہ ہیں؟ کہتے ہیں بھائی نفی اور استفہام کی خبر. نفی کی خبر لیسا اور ما مشابہ بھی لیسا وغیرہ کی جو خبر ہے اس پر آپ با زائدہ لا سکتے ہیں. زید لیسا قائما، آپ کہہ سکتے ہیں لیسا زید قائما، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیسا زید بقائمین. اور اسی طرح آپ کہتے ہیں ما زید قائما، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما زید بقائمین. اور استفہام کے اندر مولانا حل زید قائم، حل زید بقائمین. تو استفہام اور نفی کی خبر پر با زائدہ آ سکتی ہے. اور سما بعض جگہوں میں زائدہ آئی ہے وہ موقوف علی السماع ہے، مرفوع کے اندر بھی آئی ہے، منصوب کے اندر بھی. مرفوع جیسے بحسبک درہمون، بحسبک درہمون یا بحسبک زیدون. تو یہ اصل میں کیا ہے مولانا؟ حسبک درہمون. تو حسب کیا ہے مولانا؟ مجرور، مرفوع مجرور لفظاً ہے اور مرفوع محلن ہے بھائی. اور فاعل کفا باللہ شہیدہ، اس کے اندر با کیا ہے مولانا؟ زائدہ ہے، با زائدہ ہے. اور لفظ اللہ مجرور لفظاً ہے اور مرفوع محلن کیا بن رہا ہے کفا کے لیے؟ فاعل بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. اے کفا اللہ. اور منصوب کے اندر بھی بات، یہ تو مرفوع کا مقام تھا مولانا. فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور مبتدا بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو ان پہ با زائدہ داخل ہوئی. اور کبھی کبھی منصوب محل میں بھی جگہ نصب کی ہوتی ہے، وہاں با زائدہ لے آتے ہیں مولانا. جیسے القا بیدہ، تو القا تو خود متعدی ہے، مفعول کو چاہتا ہے، پھر با اس کے صلے میں لے کر آئے تو یہ بات کیا ہے مولانا؟ زائدہ ہے. القا یدہ. اور اس کے بعد لام آیا تھا مولانا، بتایا تھا کہ لام اختصاص کے لیے آتا ہے، جیسے الجل للفرض. اور تعلیل علت بتلانے کے لیے آتا ہے کہ ضربتہ للتعدیب. زائدہ بھی آتا ہے جیسے ردف لکم، حالانکہ ردفہ تو خود متعدی ہے، لام کے لانے کی ضرورت نہیں. تو ردفکم کہتے ہیں تو یہ لام زائدہ ہے مولانا. اور کبھی بمعنی عن کیا آتا ہے جب یہ کس کے ساتھ آئے؟ قول کے ساتھ. جیسے اس آیت میں قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہا ان لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے تھے، ان کے بارے میں کیا کہا کافروں نے؟ اگر ایمان اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو ہم لوگ عقل مند، دولت مند، بڑے بڑے سردار، ہم پہلے ایمان لے کر آتے، یہ بعد میں. اور چونکہ یہ تو سارے غریب غربا فقراء ہیں، یہ صحابہ سارے، تو یہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو معلوم ہوا ایمان میں کوئی خیر نہیں. اگر خیر ہوتی تو بڑے بڑے لوگ ایمان لے کر آتے بھائی. تو یہ بات انہوں نے کس کے بارے میں کہی؟ مومنین کے بارے میں کہی. اور یہاں پر جو لام آیا یہ عن کے معنی میں ہے، مومنین سے نہیں کہا، مومنین کے بارے میں کہا. اور دلیل اس کی کیا؟ آگے سبقونا آ رہا ہے، غائب کا صیغہ. اگر مومنین مخاطب ہوتے ان سے کیا بات ہو رہی ہوتی؟ کیا اس کے کفار نے مومنین سے کہا تو ان کو یہ کہتے کہ سبقتمونا ما سبقتمونا، تم ہم پر سبقت نہ کر جاتے. لیکن یہاں غائب کا صیغہ ہے جس نے کیا بتلایا کہ یہ خطاب جن سے ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات جس پر لام داخل ہو رہا ہے الذین، وہ مخاطب نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں کیا ہو رہی ہے؟
بات ہو رہی ہے اور جب وہ غائب ہے تو پھر مخاطب نہیں، تو یہ لام بمانے کس کے ہوا؟ عن کے معنی میں ہوا. سمجھ میں آیا؟ تو عن کے معنی میں ہوا. اور لیکن فیہ نظر کہہ کر کہا تھا، اس میں اشکال ہے مولانا، اس لیے کہ یہ جواب اس کا ہو سکتا ہے کہ کفار نے ایک مومنین کے ایک گروہ سے یہ کہا دوسروں کے بارے میں، ایک گروہ سے بات کر رہے ہیں اور ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان میں کوئی بھلائی ہوتی تو پھر یہ جو غریب غربا دوسرے ایمان لے کر آئے ہیں یہ ہم پر سبقت نہ کرتے. وہ بمعنی الواو، اور کبھی لام واو کے معنی میں بھی قسم کے لیے آتا ہے، لیکن یہ تعجب کے مقام میں آئے گا، ویسے نہیں آئے گا، جیسے اس کی مثال شعر گزری تھی. اور اس کے بعد ربا آیا تھا مولانا. ربا کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا ربا تقلیل کے لیے آتا ہے، انشاء تقلیل کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ انشاء. لیکن میں نے بتایا تھا یہ اصل وضع میں ہے. اب اکثر استعمالات میں یہ کس لیے آتا ہے؟ تکسیر کے لیے. یہ وضع کے اندر تو تقلیل کے لیے تھا، لیکن اب تکسیر کے لیے ہے. اور یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے. اور یہ کس پر داخل ہوگا؟ نکرہ موصوفہ پر، کہ اس کی صفت آگے لائی جائے گی مولانا. یا مولانا کبھی یہ داخل ہوتا ہے ایسی ضمیر مبہم پر جو ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مفرد مذکر ہوتی ہے اگرچہ، اور اس کی آگے پھر تمیز آتی ہے مفرد منصوب. تو اگرچہ وہ متمیز مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، یہ ضمیر ہمیشہ کیا رہتی ہے؟ مفرد مذکر رہتی ہے. تو یہ ضمیر راجع ہوتی ہے شیء کو. ذہن کے اندر کس چیز کو راجع ہے؟ شیء کو. اور پھر آگے شیء کے اندر تو ابہام ہے، کیا چیز ہے؟ آگے تمیز آ کر اس ابہام کو کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ان چند جگہوں میں سے ہے جہاں اضمار قبل ذکر جائز ہے. یہ ان چند جگہوں میں سے جہاں پر اضمار قبل، ایک تنازع فعلین کے باب میں آپ نے پڑھا تھا، اور ایک ضمیر شان اور ضمیر قصہ آپ نے پڑھی، اس میں بھی ماقبل مرجع ضمیر کا ذکر نہیں ہوتا. اور تیسرا مقام یہ پڑھا مولانا جہاں ربا کس پر داخل ہو رہا ہے؟ ایک ضمیر مبہم پر جس کا پہلے کوئی مرجع گزرا نہیں، بلکہ ذہن میں شیء کی طرف یہ ضمیر راجع ہے، اور آگے آنے والی تمیز اس شیء سے ابہام کو کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے. تو یہ مولانا بصریوں کے نزدیک یہ تمیز ہمیشہ مفرد مذکر رہے گی، جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ مطابقت ضروری ہے، مفرد مذکر نہیں رہے گی. تمیز اگر مفرد تو یہ ضمیر مفرد، تمیز اگر تثنیہ تو یہ ضمیر تثنیہ، اگر تمیز جمع تو یہ ضمیر بھی جمع، اور اگر تمیز مؤنث تو یہ ضمیر بھی مؤنث. وہ مطابقت کا قول کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ربا کے ساتھ ماں کافہ مل جاتا ہے. کفہ یا کفو کا معنی روکنا، یہ ماں کافہ بھی چونکہ اس کو عمل سے روک دیتا ہے اس لیے ماں کافہ کہلاتا ہے. اور پھر مولانا پہلے تو ربا صرف نکرہ موصوفہ پر یا ضمیر پہ داخل ہوا کرتا تھا، لیکن ماں نے جب اس کو عمل سے روک دیا اب یہ دونوں جملوں پر داخل ہوگا، جملہ اسمیہ پر بھی اور جملہ فعلیہ پر. اب مفرد پر داخل ہونا ضروری نہیں. اور اس کے بعد بتایا تھا کہ ربا کے لیے فعل ماضی کا ہونا ضروری ہے بھائی، اس لیے کہ ربا آتا ہے ایسی تقلیل کے لیے جو یقینی ہو، اور یقینی بات ماضی میں ہوگی یا مستقبل میں ہوگی بھائی؟ ماضی میں ہوگی بھائی. اس کے بعد حروف جارہ میں سے ایک واب ربا ہم نے پڑھا بھائی. واب ربا وہ ہے جو کہتے ہیں جو کس کو کلام کی ابتدا میں لایا جاتا ہے، جیسے شاعر نے قول ذکر کیا تھا وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا، تو یہ واو کس معنی میں ہے؟ ربا کے معنی میں ہے. اور پھر اختلاف ہے، دو علماء کے گروہ ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں یہ واو خود کس کے معنی میں ہے؟ ربا. اور یہ واو آگے بلدتین آگے آنے والے اسم کو جر دیتا ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں یہ جر نہیں دیتا، بلکہ اس واو کے بعد ربا کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے بھائی. اس کے بعد واو قسم پڑھا، اس کے بعد حروف قسم پڑھے مولانا. قسم کے لیے 3 حروف بتلائے تھے بھائی، ایک با، واو اور تا. اور اصل کیا ہے ان میں؟ با. اور لہذا با میں سب سے زیادہ وسعت اور گنجائش، وہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوگی، اس میں ضمیر پہ بھی داخل ہوگی. اس کے بعد مولانا اس کے ساتھ اقسم و فعل کو ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور اقسم و فعل کو ذکر حذف بھی کر سکتے ہیں. اور نیز مولانا وہ استفہام پر بھی کے لیے بھی آ سکتی ہے اور غیر استفہام کے لیے بھی آ سکتی ہے.
اور پھر کبھی با کے بجائے وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ چونکہ ہے فرا تو لہذا اس کے اندر گنجائش کیا ہوئی؟ کام ہو گئی. اصل ہے وہ با ہے، اصل ہے با، واو ہے فرا، تو اس میں گنجائش کام ہوئی. تو با آتا تھا اس میں ظاہر، اس میں ضمیر دونوں کے لیے، اور وہ صرف کس کے لیے آتا ہے؟ اس میں ظاہر کے لیے آتا ہے، اس میں ضمیر کے لیے نہیں. نیز مولانا با داخل ہوا کرتی تھی، با کے ساتھ اقسم فعل کو ذکر کرنا بھی جائز تھا اور حذف کرنا بھی، جبکہ اس کے ساتھ ہمیشہ حذف ہی رہے گا، اس کے ساتھ ذکر کرنا جائز نہیں. تیسرا یہ تھا کہ با استفہام پر بھی داخل ہوا کرتی تھی، جبکہ یہ استفہام پر داخل نہیں ہوگا. تو واو یہ، اور اس کے بعد کبھی واو کے بجائے تا استعمال کرتے ہیں، تا کے اندر اور مولانا اس وقت کام ہوئی. اب واو ہر قسم کے اس میں ظاہر پر داخل ہو سکتا تھا، لیکن تا صرف لفظ اللہ پر. اس کے بعد بتلایا تھا آگے جو قسم کے بعد آنے والا جملہ آگے وہ جواب قسم کہلاتا ہے. جس بات کی قسم کھائی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب قسم کہلاتا ہے، جس بات پر قسم کھائی جائے. اور وہ جواب قسم مولانا اگر مثبت ہو، چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو، اس کے اوپر لام کا داخل کرنا واجب ہے. واللہ لزید قائم، واللہ لافعلن کذا، تو لام کا لانا واجب. اور ساتھ جملہ اسمیہ میں ان بھی لے آتے ہیں کبھی مولانا، واللہ ان زیدن لا قائم. اور اگر جملہ منفیہ ہو تو پھر مولانا ما اور لا کا داخل کرنا واجب، واللہ ما زید قائم یا ما زید بقائمین. اس کے بعد مولانا کبھی کبھار جواب قسم کو حذف کر لیتے ہیں. کب؟ جبکہ ماقبل ایسا، جبکہ قسم ایسے جملے کے بعد واقع ہو جو کس پر دلالت کر رہا ہے؟ جواب قسم پر دلالت کر رہا ہے. بھئی میں مثلا واللہ لا زید قائم، تو میں واللہ کو درمیان میں لے آتا ہوں، زید واللہ قائم، یا میں واللہ کو آخر میں لے آتا ہوں، زید قائم واللہ. تو یہ مولانا اب یہ دال بر جواب قسم ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ دال بر جواب قسم، جواب قسم پر دلالت کر رہا ہے مولانا. تو لہذا اب جواب قسم کو لانے کی ضرورت نہیں، وہ محذوف ہوگا، کیونکہ اگر اس کو بھی ہم ذکر کریں گے تو تکرار لازم آئے گا، تکرار محض مولانا، وہی دوبارہ ذکر کرنا پڑے گا. اور یہ مولانا یہ دال پر جواب قسم ہے، یہ خود جواب قسم نہیں، اس لیے کہ جواب قسم کے اندر تو کیا تھی؟ مثبت جملے کے اندر کیا لانا واجب تھا؟ لام کا لانا، اور اس میں ماقبل پر لام کا لانا واجب نہیں. معلوم ہوا کہ یہ جواب قسم نہیں ہے بلکہ اس پر دلالت کر رہا ہے. جی اس کے بعد بتلایا تھا مولانا عن مجاوزت کے لیے آتا ہے، ایک چیز تجاوز کر جائے ایک سے دوسرے کی طرف. جیسے رمیت السہم عن القوس الى الصید، اعلیٰ کس لیے آتا ہے؟ یہ استعلاء کے لیے آتا ہے، ایک چیز دوسری چیز پر بلند ہے. زید علی السطح، کیا معنی؟ زید چھت پر اوپر ہے. اور اس کے بعد بتلایا تھا کبھی اس پر عن پر مین بھی داخل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کس معنی میں ہوگا؟ جانب کے معنی میں. جلست مین عن یمینہ، تو مین جانبی یمینی، تو من بمانے جانب کے، عن بمانے جانب کے ہوا. اور اسی طرح مولانا کبھی علا پر بھی کیا داخل ہوتا ہے؟ جی کیا؟ علا پر بھی من داخل ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی کس معنی میں ہوتا ہے؟ یہ اسم ہوتا ہے، اور کس معنی میں؟ فوق کے معنی میں. کیا معنی؟ نزلت من علی الفرس، ای نزلت من فوق الفرس. اسی طرح کاف بتلایا تھا مولانا، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ زائدہ بھی آ جاتا ہے، جیسے اللہ کے اس قول میں ہے لیس کمثلہ شیء. اس لیے کہ کاف کو اگر زائدہ نہ مانے تو معنی خراب ہوتا ہے، معنی بن جائے گا اللہ کے مثل کا مثل نہیں. معلوم ہوا اللہ کا تو مثل موجود ہے اور اللہ کے مثل کا آگے مثل نہیں، تو معنی خراب ہو جائے گا. لہذا کاف کو علماء کیا فرماتے ہیں؟ کاف کو زائدہ مانو. یہ بعض علماء، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، کاف کو زائدہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کلام کس انداز کا ہے؟ کنایے کا ہے، کنایے کے قبیل سے ہے. اور کنایا، اور اگر کاف کو زائدہ مانے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ تصریح بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ تصریح. اور کنایا افضل اور اعلیٰ اور ابلغ ہوتا ہے کس سے؟ صریح سے. تو لہذا یہ کنایے کے انداز میں کلام ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا مثل نہیں، لیکن ادا کی اس کو کس انداز سے کیا گیا؟ کہا کیسے گیا کہ اللہ کے مثل کا مثل نہیں. اس لیے کہ اگر اللہ کا مثل ہوتا تو اس مثل کا بھی آگے مثل کون ہوتے؟ خود ذات باری تعالیٰ ہوتے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو ایک کنایا ہے.
یہ دوسرا گروہ ہے علماء کا. اور کبھی کبھی یہ اسم بھی آتا ہے. کاف کس معنی میں آتا ہے؟ اسم بھی. جیسے یضحکنا عن کالبرد المنہمی، وہ عورتیں ہنستی ہیں. عن صغرہن، ایسے اپنے ایسے دانتوں کے ساتھ. کالبردی، جو کس کی طرح ہیں؟ اولوں کی طرح ہیں. برد اولے کہتے ہیں بھئی جو بارش میں گرتے ہیں. المنہمی، منہم کہتے ہیں پگھلنے والے. پگھلتے ہوئے اولوں جیسے دانت جو وہ ہنستی ہیں ایسے دانتوں کے ساتھ جو کس کی طرح ہیں؟ جی. تو یہاں پر تو عورتوں کے ان دانتوں کو صفائی کے اندر اور سفیدی میں تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ اولوں کے ساتھ. اور جیسے پگھلتے ہوئے اولے اس لیے کہا کہ جیسے اولا پگھل رہا ہو تو گیلا اور تر ہے، اسی طرح دانتوں پر بھی ان کا لعاب لگا ہوا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ دانت بھی تر ہیں. تو یہاں پر مولانا مقام استشہاد ہے عن کالبردی. کاف پر عن داخل ہو رہا ہے اور عن تو ہے حرف جر، اور حرف جر داخل ہوتا ہے اسم پر. معلوم ہوا یہاں کاف کیا ہے؟ اسم ہے. مثلو کے معنی میں ہے. یہ اب حرف ہے ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد مز اور منذ آئے تھے مولانا. یہ زمانے کے ابتدائی زمانہ، کسی چیز کی ابتدائی زمانہ بتلانے کے لیے بھائی ماضی کے اندر. اور یا مولانا ظرفیت کے لیے آتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور آخر میں خلا، عدا اور حاشا آئے تھے. یہ استثناء کے لیے آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ یاد رکھو انہوں نے کتنے حروف جارہ ہمیں گنوائے؟ 19. کتنے؟ 19. یاد رکھو ان 19 حروف جارہ میں سے یہ جو آخری 3 ہیں خلا، عدا، حاشا، یہ کبھی حرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، حرف جر، تو ما بعد ان کا مجرور ہوگا. اور کبھی یہ فعل بھی آتے ہیں تو پھر ان کا ما بعد کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ جر نہیں دیتے. اور ان سے پہلے والے جو 5 ہیں مز، منصوب، کاف، عن اور علا، یہ 5 کبھی حروف ہوتے ہیں اور کبھی یہ اسم بھی آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ ان پر جب حرف جر داخل ہو جائے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم. اور اسی طرح مز اور منذ بھی کبھی کیا واقع ہوتے ہیں؟ مبتدا واقع ہوتے ہیں. تو 19 میں سے آخری 3 جو پہلے 11 جو ہیں، پہلے 11 یہ صرف حروف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اگلے 5 جو ہیں مولانا وہ کبھی اسم استعمال ہوں گے، کبھی حرف کے طور پر استعمال ہوں گے. اور آخری 3 کبھی حرف کے طور پر اور کبھی فعل کے طور پر. فصل الحروف المشبہۃ بالفعل 6. حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. بھئی یہ حروف ہیں اور یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی فعل کے ساتھ مشابہت ہے. انا، انا، کا انا، لیتا، لیکن، لعل، ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں کیونکہ یہ مشابہ ہیں کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. فعل کے ساتھ ان کی مولانا لفظوں میں بھی مشابہت، معنی میں بھی مشابہت. لفظوں میں اس طرح مشابہت کہ جیسے مولانا فعل ماضی کا آخر مبنی علی الفتح ہوتا ہے، ان سب کا آخر مبنی علی الفتح ہے. انا، انا، کا انا، لیتا، لیکن، لعل، سب کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ فتحہ. تو یہ بھی سارے کیا ہیں؟ مبنی علی الفتح. جیسے ماضی کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ایک مشابہت لفظوں میں. دوسرے مشابہت جیسے فعل متعدی مولانا ایک فاعل چاہتا ہے تو فاعل کے ساتھ ساتھ اور کس کا تقاضا کرتا ہے؟ مفعول کا بھی تقاضا. تو یہ حروف بھی کیا کرتے ہیں؟ ایک کو رفع دیتے ہیں اور ایک کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. تو جیسے وہ ایک کو رفع دیتے ہیں اور ایک کو نصب، فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب. تو یہ بھی ایک اسم کو رفع اور ایک کو نصب دیتے ہیں. اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرے مشابہت مولانا جیسے فعل ثلاثی، رباعی، خماسی ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ثلاثی، رباعی اور خماسی ہے. وہی سمجھ میں آیا بھائی؟ ثلاثی، رباعی، خماسی. بھائی فعل خماسی پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں پڑھا بھائی؟ جی
ہاں فعل کبھی خماسی نہیں آتا مولانا. فعل کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ صرف ثلاثی اور رباعی آتا ہے. خماسی کے پڑھیں کوئی باب آپ نے بھائی جی؟ ہاں تو پھر میں نے تو کہا خماسی بھی آتا ہے بھائی. میرا مطلب حروف اصلیہ سے مراد نہیں، میری مراد نہیں ہے. حروف اصلیہ کے اعتبار سے تو ثلاثی اور رباعی آتا ہے، خماسی نہیں. زوائد کو ملا کر میں نے خماسی نام بنا دیا بھائی. کبھی ثلاثی 3 حرف والا فعل ہوگا، کبھی رباعی 4 والا ہوگا، چاہے اصلی ہو چاہے زائد ہو، اور کبھی 5 حرف والا ہوگا مولانا، چاہے اصلی ہو چاہے ہاں ان میں 4 اصلی ہو سکتے ہیں زیادہ زیادہ. کبھی 6 حرف والا ہوگا مولانا فعل تو داسی بھی آ جائے گا، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ 4 اصلی ہوں گے، باقی سارے کیا ہوں گے؟ زائد ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ تو ثلاثی رباعی خماسی سے یہ مراد ہے کہ حروف اتنے ہوتے ہیں ان کے، چاہے اصلی ہوں چاہے زائد ہوں، حروف مراد ہیں. تو ان میں بھی مولانا کوئی ثلاثی ہے، کوئی رباعی ہے، کوئی خماسی. ان 3 حرف، ان 3 حرف. آگے کأن کتنے؟ 4 حرف. لیکن 5 یہ خماسی ہے. لیتا 3، لعل 4. تو کوئی ثلاثی ہے، کوئی رباعی ہے اور کوئی خماسی. یہ ہے لفظی مشابہت مولانا. سمجھ میں آیا؟ ان کا مال تو لفظی اور معنی کے اندر بھی مشابہت ہے. معنی میں یہ مشابہت کہ یہ فعل کا معنی ادا کرتے ہیں. فعل کا کیا کرتے ہیں؟ معنی ادا کرتے ہیں. بھئی کیا معنی ادا کرتے ہیں بھئی؟ جی ان اور انا کا معنی ہوتا ہے حققتو. کیا معنی آتا ہے؟ حققتو کے معنی میں. لیتا کس معنی میں آتا ہے؟ تمنیتو. لعل کس لیے آتا ہے؟ ترجیتو. لیکن کس لیے آتا ہے؟ استدرکتو. اور کیا رہ گیا؟ کأن شبہتو. فعل کا معنی ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ان انا کس لیے آتے ہیں؟ تحقیق کے لیے. تو حققتو کا معنی ادا کیا. اور لیتا کی تمنی کے لیے آتا ہے تو تمنیتو کا معنی ادا کیا. اور سارے کس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ فعل کا معنی ادا کرتے ہیں. تو لفظوں میں بھی مشابہات، جیسے فعل کا آخر مبنی علی الفتح، ان کا بھی مبنی علی الفتح. جیسے فعل ثلاثی رباعی خماسی، یہ بھی ثلاثی رباعی خماسی. جیسے فعل ایک فاعل کو رفع، مفعول کو نصب دیتا ہے، یہ بھی ایک اسم کو رفع دیتے ہیں اور ایک کو نصب دیتے ہیں. اور معنی کے اندر یہ معنی کس کا ادا، یہ فعل کے معنی میں ہوتے ہیں، فعل کا معنی ادا کرتے ہیں. انا انا بمانے حققتو، لیکن بمانے استدرکتو، لعل بمانے ترجیتو، لیتا بمانے تمنیتو، اور کأن بمانے شبہتو. میں نے تشبیہ لی. فصل الحروف المشبہۃ بالفعل 6. حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. ان و ان و کأن ولکن ولیت ولعل. هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمیہ. یہ کس پر داخل ہوتے ہیں مولانا؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. تنصب الاسم، اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں. وترفع الخبر، اور اپنے خبر کو رفع دیتے ہیں. کما عرفت، جیسے کہ آپ جان چکے ہیں. نحو ان زیدا قائم. بھائی کیا ترکیب کریں گے؟ ان حرف از حروف مشبہ بالفعل. زیدا منصوب لفظان، اس کا اسم. قائم مرفوع لفظان، صیغہ اس میں فاعل. ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ انا کے اسم کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وقد یلحقها مل کافۃ، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ ما کافہ بھی مل جاتا ہے ان حروف کے ساتھ. فتکفها عن العمل، تو وہ ان کو عمل سے کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے. وحینئذ تدخل علی الافعال، اور پھر یہ افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں اس وقت مولانا. پہلے تو صرف اسم پر داخل ہوا کرتے تھے، اب کس پر داخل ہوتے ہیں؟ افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں. تقول انما قام زید، یہ ما کافہ حرف ہوتا ہے مولانا. کیا ہوتا ہے؟ اور اس صورت میں یہ حصر کلام میں حصر و تاکید کا فائدہ دیتا ہے. کس کا؟ حصر اور تاکید کا. انما قام زید، کیا معنی؟ جی نہیں اب بے شک نہیں کھڑے.
زید کھڑا ہی ہے، زید کھڑا ہی ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ إِنَّ الْمَكْسُورَةَ الْحَمْزَةُ لَا تُغَيِّرُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ۔ آگے آپ کو یہ بڑی قیمتی باتیں بتلا رہے ہیں مولانا، اس کتاب کی ایک ایک بات نہایت قیمتی ہے، خلاصہ نحو انہوں نے جمع کر دیا ہے اور کمال کیا مولانا، قافیہ کے انداز میں لکھے اور قافیہ کے مشکل مسائل کو بھی نہیں چھیڑا انہوں نے، زیادہ مشکل مسائل کو ان کو چھوڑ دیا بھائی۔ دیکھا اب طالب علم کی ایک سال کو اس میں پڑھتا ہے، اس کی بڑی مناسبت ہو جاتی ہے نحو کے ساتھ، جس کے بعد اگلے سال اس کے لیے قافیہ سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کمال کیا ان مصنف نے بھائی، انہوں نے قافیہ بڑی پیچیدہ عبارت لاتے ہیں، بڑے مشکل الفاظ لاتے ہیں بھائی، یہ آسان لفظوں میں بات کرتے ہیں، واضح بات کرتے ہیں۔ آگے یہ بتلانے لگے ہیں بھائی دیکھو، ایک ہے انا، ایک ہے انا، ان میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھو یہ جو انا ہے یہ جملے پر داخل ہوتا ہے اور انا بھی جملے پر داخل ہوتا ہے، لیکن انا جملے پر داخل ہونے کے بعد اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے اور بس، اور وہ جملہ جیسے پہلے جملہ تھا اب بھی کیا ہے؟ جملہ۔ میں نے کہا زید قائم، اب میں ذرا زوردار بات انداز میں کہنا چاہتا ہوں، ان زیدن قائما، ان زیدن قائم، یقیناً زید کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ تو انہ نے صرف کیا پیدا کی؟ تاکید پیدا کی، اور جملہ ابھی بھی جملہ ہے، ابھی بھی کلام مفید ہے، فائدہ دے رہا ہے، سنے گا بھائی، بات پوری ہو جاتی ہے۔ جبکہ انا کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے اور اس کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے۔ مفرد کے حکم میں کرنے کا یہ معنی کہ اب اس پر سکوت کرنا صحیح نہیں۔ میں کہتا ہوں ان زیدن قائم، ان زیدن، یہ انا نے زیدن قائم کو مفرد کے حکم میں کر دیا مولانا۔ مفرد کے حکم میں کیسے کریں گے؟ مضمون جملہ نکالیں مولانا، مضمون جملہ کیا تھا؟ خبر کا مصدر نکالیں اور اس کو اسم کی طرف یا مبتدا کی طرف کیا کر دیں؟ مضاف کر دیں۔ جی ان زیدن قائم، کیا معنی؟ جی ہاں، قیام زیدن کیا بن گیا؟ تو یہ یوں ہوا، آپ نے گویا یوں کہا زید کا قیام، قیام زیدن، بات پوری ہوئی؟ کسی کو کہو زید کا قیام، بس اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کچھ؟ نہیں، جب تک اس کی خبر آگے ذکر نہیں کریں گے بات پوری نہیں۔ تو انا نے کیا کیا مولانا؟ جملے کو کس کے حکم میں کر دیا؟ مفرد کے حکم میں کرنے کا کیا معنی؟ کیا اس پر سکوت کرنا صحیح؟ اب وہ مرکب مفید نہیں بلکہ اب وہ ناقص بن گیا، مرکب ناقص۔ اس کے ساتھ ایک ہمیں خبر چاہیے، پھر جا کر جملہ پورا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی اچھی طرح؟ تو لہذا انا جملے کو جملہ ہی رکھتا ہے اور انا جملے کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے؟ مفرد کے۔ لہذا جو مقام مفرد کا ہو وہاں انا لائیں گے، جو مقام جملے کو ہو وہاں کیا لائیں گے؟ انا لائیں گے۔ کیا کریں گے مولانا؟ جو مقام جملے کا ہو وہاں کیا پڑھیں گے؟ انا، اور جو مقام مفرد کا ہو وہاں کیا پڑھیں گے؟ انا۔ جملے کا مقام ہو، مثلا آپ کلام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، کلام شروع سے کلام کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ انا کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قالا، قالا کے بعد کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے، انا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے، کیونکہ قالا کا آگے مقولہ چاہتا ہے جو جملہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، قل تو میں نے اسے کہا، کیا کہا؟ جملہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ زید کھڑا ہے یا زید بیٹھا ہے یا عمر گیا ہوا ہے یا عمر سویا ہوا ہے، جملہ آئے گا یا نہیں؟ تو آگے جملہ، قالا آگے مقولہ چاہتا ہے اور وہ مقولہ جملہ ہوتا ہے، لہذا قالا کے بعد کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے۔ اعلم کے بعد مولانا انا پڑھیں گے، کیونکہ اعلم کیا چاہتا ہے؟ دو مفعول چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ تو ماں بعد کیا ہو جاتا ہے مولانا؟ دو جملہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اسی طرح اس میں موصول کے بعد اگر آئے کیا پڑھیں گے؟ انا یا انا بھائی؟ کیا؟
کیوں؟ شاباش، موصول کے بعد ان نہ پڑھیں گے کیونکہ موصول کا صلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے، اور جملے کس صورت میں باقی رہے گا؟ اگر ان نہ ہو، اگر ان نہ ہو پھر تو وہ جملہ رہے گا ہی نہیں، پھر تو ایک جز بن جائے گا، ہمیں دوسرا جز چاہیے۔ تو بس ضابطہ یہ، جہاں جملے کا مقام ہو وہاں ان نہ آئے گا، اور جو مفرد کا مقام ہو وہاں کیا آئے گا؟ ان نہ۔ مثلا فاعل کا مقام ہے تو وہاں کیا پڑھیں گے؟ ان نہ پڑھیں گے۔ مثلا آپ کہتے ہیں بلغنی ان زیدن قائم، بلغنی ان زیدن قائم، بلغنی مجھے یہ بات پہنچی ہے، کیا پہنچی ہے؟ آگے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ پہنچی کس کو؟ مجھے، تو یہ مفعول بن گیا، اور کیا پہنچی بات؟ وہ آگے ہے ان، یہ ان زیدن قائم، یہ فاعل ہے، اور فاعل مفرد ہوتا ہے یا جملہ ہوتا ہے؟ مفرد، تو یہ مقام ہے جو مفرد کا، لہذا یہاں انا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے۔ اور انا کے مفرد کے حکم میں کس طرح کرے گا؟ ان زیدن قائم کس معنی میں ہے؟ یہ قیام زیدن کے معنی میں۔ کس کے معنی میں ہے؟ اب یوں بن گیا بلغنی قیام زیدن، مجھے قیام زید کی خبر پہنچی ہے، مجھے قیام زید کی خبر، تو پہنچی کس کو؟ مجھے، مفعول، اور پہنچی کیا خبر؟ قیام زید کی، وہ کیا بن گیا؟ فاعل۔ تو مولانا فاعل کے مقام میں آئے تو انا پڑھیں گے، مفعول کے مقام میں آئے تو کیا پڑھیں گے؟ انا، کیونکہ مفعول جملہ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، تو وہاں بھی انا پڑھیں گے۔ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو تو وہاں کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے، کیونکہ مضاف الیہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، جملہ نہیں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ وَعَلَمْ جان لے تو ان، بے شک، دیکھا یہ علم کے بعد کیا پڑھا؟ انا پڑھا۔ آگے انا کا لفظ مراد ہے، انا کا جان لے تو کہ انا جو ہے المکسور، ان المکسورۃ الحمزۃ، انا جو مکسورہ ہے جس کا حمزہ لا تغیر معنی الجملۃ، انا جو مکسور الحمزہ ہے لا تغیر معنی الجملۃ، یہ جملے کے معنی کو بدلتا نہیں، بل تؤکدھا، بلکہ اس میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ مولانا ان المکسورۃ الحمزۃ پڑھنا چاہیے بھائی، المکسورۃ الحمزۃ کیا پڑھیں گے؟ المکسورۃ انا، بھائی انا پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ انا پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ اور انا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے، تو یہ انا بھی کیا ہے مولانا؟ محل کے اعتبار سے منصوب ہے، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ عبارت میں، کیونکہ وہ جو عبارتوں میں انا کا لفظ آتا ہے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ انا رکھ دیا، تو یہ عالم ہے، اور وہاں تو یہ مولانا محلن منصوب ہے، معرفہ ہے، اور المکسورۃ اس کی صفت ہے، المکسورۃ اس کی، تو انا خود مکسور ہوتا ہے یا اس کی حمزہ مکسور ہوتی ہے؟ یہ کون مکسور ہوتا ہے؟ انا مکسور ہوتا ہے یا اس کی حمزہ شروع میں، حمزہ کے نیچے کسرہ آتا ہے، حمزہ کے نیچے کسرہ آتا ہے، اور انا کی حمزہ پر کیا آتا ہے؟ فتحہ، تو مکسورہ، المکسورہ، اور الحمزہ تو اس کا نائب فاعل ہے، الحمزہ تو اس کا کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اسی لیے میں نے المکسورۃ الحمزہ پڑھا۔ تو یوں کا یہ صفت بحال متعلق ہی ہے مولانا، المکسورہ، المکسورہ کیا ہے مولانا؟ متعلق ہی ہے، اور صفت بحال متعلق ہی کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں صفت ہو ما قبل کی، اور معنی کے اعتبار سے صفت ہو ما بعد کی، یعنی ما قبل کے متعلق کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے عبارت کے نہیں آ رہی؟ وہ ایسا انا کہ مکسور ہو اس کا حمزہ،
ایسا انا کہ مکسور ہو اس کا حمزہ. تو دیکھو عبارت ترکیب میں ہوگی ان حرف حروف مشبہ بالفعل. انا مولانا مرفوع منصوب محلا، منصوبہ محلا کیا بنے گا؟ موصوف. المکسورۃ صیغہ اس میں مفعول، صیغہ اس میں منصوب لفظاً. الحمزۃ مرفوع لفظاً. اس میں مفعول کے لیے نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی کس کے لیے؟ انا کے لیے، انا کے لیے. انا اپنے موصوف اپنے صفت سے مل کر انا کے لیے کیا ہوا؟ اسم ہوا. ترکیب آئی سمجھ میں بھائی؟ جان لے تو کہ انا وہ جو مکسور الحمزہ ہے لا تغیر معنی الجملہ تھی، وہ جملے کے معنی کو بدلتا نہیں ہے، بل تؤکدھا، بلکہ اس میں کیا پیدا کرتا ہے؟ بلکہ اس کو مؤکد کر دیتا ہے، اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْمَفْتُوحَةَ الْحَمْزَةُ، اور انا جو ہے مفتوحۃ الحمزہ جو ہے مع ما بعدها من الاسم والخبر فی حکم المفرد، وہ اپنے ما بعد کے ساتھ انا جو مفتوح حمزہ ہے اپنے ما بعد کے ساتھ. بھائی وہ ما بعد کیا ہوتا ہے؟ من بیانیہ ہے، یعنی کہ اسم اور خبر. تو ما بعد کیا ہے؟ یعنی کہ اسم اور. تو انا اپنے ما بعد یعنی اسم اور خبر سے مل کر فی حکم المفرد، کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے. وَلِذَلِكَ يَجِبُ الْكَسْرُ، لہذا کسرہ واجب ہے حمزہ میں. اذا كان فی ابتداء الکلام، جبکہ حمزہ جبکہ یہ کہاں ہے مولانا؟ کلام کے. انا کہاں ہے کلام کی؟ ابتدا میں ہے. نحو ان زیدا قائم، یقینا زید کھڑا ہے. وبعد القول، اور اسی طرح قول کے بعد بھی انا آئے گا. کقولہ تعالی، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقول انہا بقرہ، تو یقول کے بعد کیا آیا؟ انا. وبعد الموصول، اس میں موصول کے بعد بھی انا پڑھیں گے، جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، تو رأیت الذی کے بعد کیا آیا؟ انا آیا. وَإِذَا كَانَ فِي خَبَرِهَا اللَّامُ، اور جب مولانا اس کی خبر میں لام آ جائے، آگے خبر پر کیا آ جائے؟ لام، پھر بھی کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ لام جو ہے یہ جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے. ان زیدن لقائم، یہ لام جو آ رہا ہے قائم پر، یہ کون سا ہے مولانا؟ یہ لام جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے، مفرد کی تاکید کے لیے. اور جملے کی تاکید کے لیے انا آتا ہے یا انا آتا ہے؟ انا آتا ہے، لہذا یہاں کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے. وَإِذَا كَانَ فِي خَبَرِهَا اللَّامُ، جبکہ اس کی خبر میں لام ہو، نحو إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ. وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ يَقَعُ فَاعِلًا، اور فتحہ واجب ہوگا، یعنی انا پڑھیں گے حَيْثُ يَقَعُ فَاعِلًا، جہاں یہ کیا واقع ہو ورنہ فاعل واقع ہو اسم و خبر کے ساتھ مل کر. نحو بلغنی ان زیدًا قائم، یہ تو ان زیدًا قائم کیا بن رہا ہے؟ فاعل. وحیث یقع مفعولا، اور جہاں کیا واقع ہو؟ مفعول واقع ہو. نحو کریہت، میں نے ناپسند کیا. کیا ناپسند کیا؟ انک قائم، بھائی ای قیامک. کریہت قیامک، میں نے آپ کے قیام کو کیا کیا؟ ناپسند کیا. تو دیکھا مضمون جملہ نکلا یا نہیں نکلا مولانا؟ وحیث یقع مضافا الیہ، اور جہاں پر کیا واقع ہو مولانا؟ مضاف الیہ واقع ہو، تو وہاں بھی انا پڑھیں گے. جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، عجبت من طول ان بکرا قائم. تو دیکھو طول کی اضافت ہو رہی ہے، مضاف ہے، اور ان بکرا قائم پورا جملہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اور اس پر کیا تو مضاف الیہ پر کیا آنا چاہیے؟ انا یا انا؟ انا، کیونکہ مفرد کا مقام ہے. تو انا کیسے کرے گا اس کو مفرد میں مولانا؟ مضمون جملہ نکالیں، کیا نکلے گا؟ قیام بکرین. کیا نکلے گا؟ قیام. اب اس کو مضاف اس سارے کو ہٹا کر یہ لگا دو ذرا. عجبت من طول قیام بکرین،
میں بکر کے طویل قیام سے میں حیران ہوا. بکر کے طویل قیام سے میں حیران ہوا. وحیث یقع مجرورا، اور جہاں پر کیا واقع ہو؟ مجرور و جملہ. جیسے عجبت من ان بکرن قائم، بھائی انا پر مین داخل ہو رہا ہے بھائی، تو یہ صرف انا پہ داخل نہیں ہو رہا بلکہ پورے جملے پر داخل ہو رہا ہے. اور مین تو داخل ہوتا ہے کس پر؟ اسم پر. تو دراصل اس انا نے پورے جملے کو کیا کر دیا؟ مفرد یعنی اسم کے حکم میں کر دیا. اور اسم پر کیا داخل ہوا کرتا ہے؟ مین. تو اس پر کیا داخل ہو گیا؟ مین. تو کیسے ہوگا؟ عجبت من ان بکرن قائم. ان بکرن قائم سے ذرا بنائے مولانا، مفرد کیا بنے گا؟ خبر کے مصدر کو مضاف کریں انا کے اسم کی طرف، قیام بکرین. قیام بکر تو کیا بنے گا؟ عجبت من قیام بکرین. عجبت من، میں حیران ہوا بکر کے قیام سے. وبعد لو، اور لو کے بعد بھی کیا پڑھیں گے مولانا؟ انا پڑھیں گے، انا نہیں، اس لیے کہ لو حرف شرط ہے مولانا. لو کیا ہے؟ حرف. اور آگے حروف شرط کی بحث بھی آنے والی ہے، وہاں آپ کو یہ بتلائیں گے کہ لو حرف شرط ہے. اور حروف شرط کے لیے حروف شرط ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، کبھی اسم پر داخل. اگر ان کے بعد فعل نہ آئے تو فعل کو محذوف نکالیں گے. کیا کریں گے؟ اور لو کے بعد فوراً لو انا آ رہا ہے، فعل نہیں آیا، تو اب اس کو انا پڑھیں گے اور فعل محذوف نکالیں گے، کیونکہ لو حرف شرط ہے، اور حرف شرط ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر. اور فعل تو یہاں موجود نہیں لیکن ہمیں چاہیے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر فعل کو محذوف نکالیں گے، اور یہ آگے آنے والا جملہ اس کے لیے فاعل بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اور جب فاعل مفرد کا مقام ہو، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مفرد. لہذا وہاں انا نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ انا. جیسے لو انک عندنا لاکرمتک، اگر آپ ہمارے پاس ہوتے تو میں البتہ آپ کا اکرام کرتا. ترکیب کرو مولانا. لو انک، جی لو کے بعد انا آیا بھائی، اور لو تو حرف شرط ہے، لہذا یہاں کیا نکالیں گے؟ کیا نکال دیں گے؟ ثبتا نکال لو. کیا نکالو؟ یاد رکھو بس حرف شرط کے بعد آپ نے ہمیشہ فعل نکالنا ہے. اگر عبارت میں ہے بہت اچھا ہے، فبیہا، ورنہ محذوف نکالیں گے. کیسے؟ لو انک عندنا لاکرمتک. جی ترکیب کرو بھائی. لو حرف شرط، ثبتا فعل محذوف، ثبتا فعل محذوف. ان حرف حروف مشبہ بالفعل. ان کا منصوب، محلن اس کا اسم. عند منصوب، لفظاً مضاف. نا ضمیر مجرور، محلن مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر جی یہ آئندہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ ظرف ہے، اور ظرف براہ راست خبر کبھی بنتا ہے بھائی. ظرف تو چاہے جار مجرور ہو یا ظرف ہو مولانا، یہ ہمیشہ کسی سے کتنی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے؟ 8 چیزوں سے متعلق ہوتا ہے. یا فعل سے، یا مصدر سے، یا اس میں فاعل، یا اس میں مفعول، یا صفت مشبہ، یا اس میں تفضیل، یا اس میں فعل کے ساتھ، یا مبالغے کے صیغے کے ساتھ. اور یہاں ان میں سے کوئی ہے؟ نہیں. جی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. پھر کیا کریں گے؟ جی کیا نکالیں گے؟ لو انکا ثبت عند، لو انکا ثبت عندنا. انا کا اسم کون ہے؟ غائب کی ضمیر ہے. مخاطب کی ہے یا متکلم کی ہے؟ مخاطب کی. تو خبر بھی اس کے مطابق نکالو. لو انکا ثبت عندنا، ثبت عندنا. تو ثبت فعل، تا ضمیر اس کا فاعل، اور عندنا اس کے لیے کیا بن گیا؟ مفعول فی. ظرف ہے بھائی، جار مجرور تو نہیں ہے. کیا ہے؟
ظرف ہے. یہ کیا بنا؟ ظرف مفعول فی ہے. تو یہ مفعول فی بنا. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد یہ فاعل ہوا کس کے لیے؟ ثبتہ کے لیے. ثبتہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اللہ کرمتک یہ کیا ہے اس کے لیے؟ جزا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جزا کی کیا ترکیب کریں گے؟ لام تاکید کے لیے. لام اکرمتو فعل با اکرم فعل تو ون ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول. فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ انشائیہ ہوگا خبریہ ہوگا. میں نے کیا ضابطہ بتلایا تھا؟ بھول گئے ہو بھائی؟ کیا ضابطہ بتلایا تھا؟ کیسے پتا چلے گا شرط میں خبریہ ہے انشائیہ ہے؟ میں نے بتلایا تھا جزا کو دیکھنا ہے آپ نے. اگر جزا جملہ خبریہ ہے تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوگا، اور اگر جزا انشاء ہے تو پھر یہ جملہ شرطیہ انشائیہ. اب یہاں بتائیے جملہ خبریہ خبر دے رہا ہے مولانا، تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوا. میں آپ کا اکرام کروں گا. یہ خبر ہے انشاء ہے؟ خبر ہے مولانا. کیا کر رہا ہے؟ خبر دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئے؟ وبعد لو انک عندنا لاکرمتک. وبعد لولا، لولا کے بعد بھی ان نہ پڑھیں گے مولانا. لولا کے بعد بھی کیا پڑھیں گے؟ اس لیے کہ مولانا لولا دو قسم پر ہے. ایک لولا تحزیزیہ ہے، ایک لولا امتناعیہ ہے. آگے ان کی بحث آنے والی ہے مولانا. ایک لولا کیا کہلاتا ہے؟ تحزیزیہ ضاد کے ساتھ ہے. ایک لولا امتناعیہ ہے مولانا. یہ لولا امتناعیہ کی بات کریں گے بھائی، کیونکہ لولا تحزیزیہ فعل پر داخل ہوتا ہے. لولا امتناعیہ ہے، اور لولا امتناعیہ کے بعد اسم آیا کرتا ہے جس کی خبر واجب الحذف ہے. لولا امتناعیہ کے بعد کیا آتا ہے مولانا؟ وہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا. تو لولا امتناعیہ کے بعد مبتدا آتا ہے جس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے. تو اگر لولا کے بعد، اور مبتدا مفرد ہوتا ہے یا مولانا جملہ ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے. تو لولا کے بعد بھی کیا پڑھیں گے؟ ان نہ پڑھیں گے، تاکہ اپنے ماں باپ کو کس کے حکم میں کر دے؟ مفرد کے حکم میں کر کے اس کو کیا بنا دے؟ مبتدا بنا دے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید، ای لولا حضورہ ثابت لغاب زید. انہ نے کس کو معنی میں کر دیا؟ انہ حاضر. بھائی انہ حاضر سے بناؤ، حضور مصدر بن گیا جی. حضورہ، حضور تو حضورہ، تو لولا حضورہ، یہ حضورہ مبتدا، اور اس کی خبر کیا ہے؟ واجب الحذف ہے، محذوف ہوگی وجوباً. بھائی کیا ہے؟ ای لولا حضورہ ثابت لغاب زید. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى اسْمِ إِنَّ الْمَكْسُورَةِ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ وَاللَّفْظِ. یہ ذرا مشکل بات ہے، توجہ سے سنو بھائی. مولانا ادھر دیکھو، یہ ہے اِنَّا، یہ اِنَّا کے بعد آ رہا ہے اس کا اسم، یہ اِنَّا کے بعد آ رہی ہے اس کی خبر. اس خبر کے بعد ایک حرف عطف آ رہا ہے، اس حرف عطف کے بعد پھر آ رہا ہے عمر. کیا تھا اصل جملہ؟ ان زیدن قائمون و. اب یہ عمر کا عطف ہم کس پر کرنا چاہتے ہیں؟ کس پر؟ ہم اس کا عطف کرنا چاہتے ہیں زید پر. کس پر کرنا چاہتے ہیں؟ اور زید منصوب ہے، تو عمران کو بھی کیا پڑھیں گے؟ منصوب. تو یوں پڑھیں گے ان زیدن قائم وعمرن. تو عمران پر کیا پڑھیں گے؟ نصب.
کیونکہ منصوب پر نصب عطف کیا جائے تو معطوف کو بھی کیا پڑھتے ہیں منصوب، مجرور پر عطف کریں تو منصوب کو بھی کیا پڑھتے ہیں مجرور، اگر مرفوع پر عطف کیا جائے تو معطوف کو بھی کیا پڑھتے ہیں، تو یہاں ہم عطف کس پر کر رہے ہیں منصوب پر، لیکن اس عمرون پر رفع پڑھنا بھی جائز مولانا، ان زیدن قائم وعمرون، بھائی کیوں رفع پڑھنا کیوں جائز؟ اس لیے مولانا آپ مجھے بتائیے انہ کس پہ داخل ہوا جملے پر، اور اس نے جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کی سوائے تاکید کے؟ سوائے تاکید کے کوئی اس نے تبدیلی پیدا نہیں کی، کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، تو گویا اب انہ کے داخل ہونے سے پہلے زید کیا تھا مبتدا، اور انہ کے داخل ہونے کے بعد اب یہ زید انہ کا کیا کہلائے گا اسم، تو پہلے یہ مبتدا تھا اور انہ کے آنے کے بعد جملے میں صرف تاکید پیدا ہوئی ہے اور کوئی تبدیلی نہیں، تو گویا یہ ابھی بھی مبتدا ہے، گویا کہ ابھی بھی کیا ہے مبتدا ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے مرفوع، تو محل کے اعتبار سے مولانا زیدن مبتدا ہے، محل کے اعتبار سے زید کیا ہے مبتدا ہے، اگرچہ فی الحال انہ اس کو کیا دے رہا ہے نصب، لیکن انہ نے صرف مولانا تاکید دی، جملہ ابھی بھی اسی طرح ہے، یوں سمجھو گویا زید کا محل ابھی بھی کیا ہے مرفوع، اور اس محل کے اعتبار سے جب محل پر زید کے عطف کریں گے تو عمر کو بھی کیا پڑھیں گے مرفوع پڑھیں گے، سمجھ میں آیا؟ لیکن ایک شرط ہے مولانا کہ اس انہ کی یہ اگر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں رفع کے ساتھ، کس کے ساتھ عطف کرنا چاہتے ہیں نصب کے ساتھ کر رہے ہیں پھر تو کوئی اعتراض کی والی بات ہی نہیں، لیکن آپ آگے جو عمرون کا عطف زید پر کر رہے ہیں آپ عمرون پر کیا پڑھنا چاہتے ہیں رفع، اس کے لیے ایک شرط ہے بھائی، شرط یہ کہ اس انہ کے اسم کی خبر پہلے گزر چکی ہو، عمرون سے پہلے کیا ہو اس کی خبر یا لفظوں میں گزری ہو یا تقدیراً گزر چکی ہو مولانا، کیا ہو یا لفظوں میں گزر چکی ہو یا تقدیراً گزر چکی ہو، انہ شرط یہ ہے مولانا کہ انہ کے اسم کی خبر معطوف سے پہلے گزر چکی ہو لفظاً یا تقدیراً، لفظاً گزر چکی ہو یا تقدیراً، لفظاً گزر چکی ہو یا تقدیراً گزر چکی ہو، کیوں یہ شرط ہم نے کیوں لگائی؟ یہ شرط اس لیے مولانا دیکھیے اگر لو میں نے کیا کہا ان زیدن قائم و عمرون قائم و عمرون قائم، اچھا تو دیکھو انہ میں کہ اسم زید کی خبر قائم پہلے گزر چکی ہے، اگر یہ خبر پہلے نہ گزری ہوتی اور کلام یوں ہوتا ان زیدن و عمرون قائم، کیسے ہوتا کلام ان زیدن و عمرون، یعنی خبر پہلے انہ کی گزری نہیں، اب آپ بتائیے مولانا انہ کا اسم کون زید، تو زید کے اندر عامل کون انہ، اور انہ کی خبر کون آگے کون آ رہا ہے قائمون، آخر میں جا کے آ رہا ہے وعمرون قائمون، تو یہ قائمون خبر ہے کس کی انہ کی، تو اس قائمون کو رفع دینے والا کون انہ، ٹھیک۔ اب بتائیے عمرون مولانا عمرون کا عطف آپ نے کس پر کیا انہ کے اسم پر کیا یا اس کے محل پہ کیا؟ اس کے محل پہ عطف کیا نا، کیونکہ محل کے اعتبار سے زید کیا ہے مبتدا ہے، کیا ہے تو اس کے محل پہ عطف کیا، اور تو یہ ہوا مبتدا، اور اس کے اندر عامل کون ہوا عامل کون ابتدا عامل، تو یہ عمرون مبتدا ہوا، ابتدا اس کے اندر عامل، اور قائمون اس کی خبر ہوئی، اور اس کے اندر کون عامل مبتدا کی خبر میں کون عامل ہوتا ہے اس میں بھی ابتدا عامل ہوتی ہے، تو مبتدا میں بھی عامل ابتدا اور خبر کے اندر بھی عامل ابتدا، قائمون کے اندر کون عامل ہوا مولانا ابتدا، تو دیکھو ایک ہی معمول ہے قائمون،
اس میں انا بھی عامل ہے، اس میں ابتدا بھی عامل ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا مولانا ایک معمول ہو اور اس کے اندر کتنے عامل ہوں؟ دو عامل ہوں، دو عامل ہوں، یہ جائز نہیں۔ اسی لیے ضروری ہے مولانا کہ انا کے محل پر اگر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو انا کی خبر کیا ہونی چاہیے؟ پہلے لفظاً یا تقدیراً گزر چکی ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئے سب کو؟ بولا تو مولانا انا کے اسم کے لفظوں پر بھی عطف جائز اور اس کے محل پر بھی عطف جائز، اس لیے مولانا لیکن انا میں یہ جائز نہیں۔ انا میں لفظوں پر تو عطف ہو سکتا ہے، محل پر عطف، وجہ یہ مولانا کیوں انا میں ہم نے کیوں اجازت دی، انا میں کیوں نہیں اجازت دی؟ وجہ یہ مولانا کہ انا لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے معدوم ہے۔ انا لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے لفظوں کے اعتبار سے انا یوں موجود ہے کہ یہ ایک کو نصب دے رہا ہے ایک کو رفع دے رہا ہے۔ لفظوں میں موجود ہے یا نہیں مولانا؟ باقاعدہ اس کا اثر بھی آ رہا ہے، اور معنی کے اعتبار سے یہ معدوم ہے کیونکہ زید قائم جیسے انا کے آنے سے پہلے جملہ تھا، اب بھی کیا ہے؟ جملہ ہے۔ انا نے صرف اس میں تاکید پیدا کی اور کوئی تبدیلی کی، تو معنی کے اعتبار سے وہ موجود ہے یا معدوم ہے؟ معدوم ہے۔ کیا ہے؟ اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا بھائی، جملہ پہلے بھی جملہ تھا اب بھی کیا ہے؟ تو انا لفظوں کے اعتبار سے موجود لیکن معنی کے اعتبار سے معدوم، جبکہ انا لفظوں کے اعتبار سے بھی موجود اور معنی کے اعتبار سے بھی موجود۔ لفظوں کے اعتبار سے یوں موجود کہ انا لفظوں میں باقاعدہ عمل کر رہا ہے، ایک کو نصب دے رہا ہے ایک کو کیا دے رہا ہے؟ رفع۔ معنی کے اعتبار سے بھی موجود ہے کہ داخل تو جملے پہ ہوا تھا لیکن اس پورے معنی کو بدل کر اس نے کیا بنا دیا؟ مفرد بنا دیا۔ تو انا لفظاً بھی موجود معنی بھی موجود، لہذا اس کے لفظوں کے اعتبار سے وہاں عطف ہو سکتا ہے، محل کے اعتبار سے نہیں۔ جبکہ انا لفظوں کے اعتبار سے تو موجود ہے لیکن معنی کے اعتبار سے موجود نہیں، تو کبھی لفظوں کے اعتبار سے عطف کرتے ہیں تو ہم معطوف کو نصب دیتے ہیں، اور کبھی ہم معنی کے اعتبار سے عطف کرتے ہیں اور اس کو کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ معنی کے اعتبار سے تو وہ کیا ہے؟ معدوم ہے، اور جب وہ معدوم ہو تو اس کا اسم کیا ہوا ہوتا؟ مرفوع ہوتا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو انا من وجہ معدوم من وجہ موجود، من جو تو وجود کے اعتبار سے نصب بھی جائز اور معدوم ہونے کے اعتبار سے رفع بھی جائز۔ صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہ مشکل ہے ہاں؟ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ انا کے اسم پر عطف کرنا چاہتا ہوں، ان زیدن قائم وعمرن، تو عمرن پر کیا پڑھوں گا؟ نصب، لیکن اس پر میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ رفع، تو رفع بھی پڑھ سکتا ہوں مولانا، اس لیے کہ پیچھے آیا انا اور انا لفظوں کے اعتبار سے موجود تو نصب بھی عمرن پڑھنا بھی جائز، اور لیکن معنی کے اعتبار سے یہ معدوم ہے، کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ اس نے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ جب معدوم ہے تو پھر زید کیا تھا مولانا؟ مرفوع تھا، تو اس اعتبار سے یہ بھی کیا عامر کو بھی کیا پڑھ لیں گے؟ مرفوع پڑھ لیں گے۔ اور انا میں ایسا جائز نہیں، اس لیے کہ انا لفظاً بھی موجود اور معنی بھی موجود ہے، ہر لحاظ سے وہ موجود، جبکہ یہ ایک لحاظ سے موجود ہے ایک لحاظ سے معدوم ہے۔ اور میں نے بتایا تھا اس کے لیے شرط کیا ہے، تو خلاصہ یہ کہ انا کے اسم کے لفظوں پر بھی عطف جائز، لفظوں کے اعتبار سے بھی، اور محل کے اعتبار سے بھی اس پر عطف جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ انا کی اسم کی خبر پہلے گزر چکی ہو لفظاً یا تقدیراً، ورنہ تو ایک ہی خبر میں دو عاملوں کا ہونا لازم آئے گا، ابتدا کا بھی اور انا کا بھی، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اچھی طرح مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہی جائز لاکنہ میں بھی یہ جائز ہے مولانا، کس میں؟ لاکنہ کے اسم پر لفظوں کے اعتبار سے بھی عطف جائز اور محل کے اعتبار سے بھی عطف جائز، لیکن باقیوں حروف مشبہ بالفعل کے اندر جائز نہیں بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى اسْمِ إِنَّ الْمَكْسُورَةِ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ، اور جائز ہے عطف کرنا مولانا انا مکسورہ کے مکسور الحمزہ کے اسم پر، رفع کے ساتھ بھی عطف جائز ہے، وَالنَّصْبِ، اور نصب کے اعتبار سے بھی
بھائی رفع کے اعتبار سے کیوں کہتے ہیں باعتبار المحل، محل کے اعتبار سے، کیونکہ ان کا اسم محل کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرفوع ہے اور مبتدا ہے، جملہ ہے نا، اور لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ منصوب، تو محل کے اعتبار سے بھی عطف جائز اور لفظ کے اعتبار سے بھی جائز، مثل ان زیدن قائم وعمر وعمرن، تو وعمرن پڑھنا بھی جائز، وعمرن پڑھنا بھی۔ ان المکسورتی، بھئی یہ مکسورت الحمزہ کہا جس کا حمزہ کیا ہو، ٹھیک ہے، ایک انا ہے نا، ایک انا ہے، تو مکسور الحمزہ جو انا ہے اس میں جائز ہے، مفتوح الحمزہ جو ہے انا اس میں جائز نہیں۔ فَعَلَمْ جان لے تو ان المکسورۃ یجوز دخول اللام علی خبرها وقد تخفف فیلزمها اللام۔ مولانا کہتے ہیں جو انا ہے مکسورہ، انا مکسورۃ الحمزہ جو ہے، یعنی جس کا حمزہ کیا ہے؟ مکسور ہے، یعنی انا ہے، اس کی خبر پر لام کا داخل کرنا بھی جائز، لیکن انا کی خبر پر لام کا داخل کرنا جائز نہیں۔ کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ یہ لام کس کی تاکید کے لیے آتا ہے؟ جملے کی تاکید کے لیے آ رہا ہے، اور جملے کے لیے انا آیا کرتا ہے، انا تو جملے کو کس حکم میں کر دیتا ہے؟ مفرد، تو یہ لام جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے، اس لیے یہ انا کی خبر پر تو آئے گا، انا کی خبر پر نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ إِنَّ الْمَقْصُورَةَ يَجُوزُ دُخُولُ اللَّامِ عَلَى خَبَرِهَا، کہ انا جو مقصور الحمزہ ہے جائز ہے لام کا داخل ہونا علی خبرها اس کی خبر پر، وَقَدْ تُخَفَّفُ، یاد رکھو یہ بات پہلے بھی شاید گزر چکی ہے، کبھی کبھار انا اور انا یہ تو ان کے نون پر شد آ رہا ہے تو یہ مشددہ ہیں، انا اور انا کیا ہیں؟ اور کبھی کبھی ایک نون ان سے دونوں سے حذف کر لیتے ہیں، پھر یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مخففہ، تو ان پڑھتے ہیں، انا کو کیا پڑھتے ہیں؟ ان اس کو کہتے ہیں ان مخففہ من المثقل، اور انا کو کیا پڑھتے ہیں؟ ان، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان مخففہ من المثقلہ۔ وقت جی، لیکن یاد رکھو کہتے ہیں جب انا یہ مخففہ من المثقلہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ لام لازم ہے، ان کیا ہو؟ ان مخففہ من المثقلہ ہو تو پھر اس کے خبر پر لام کا داخل کرنا، اس لیے مولانا اس لیے کہ پہلے تھا انا، ہمیں پتہ چل رہا تھا یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اب ہے ان آ گیا، اور ان تو کئی قسم کے ہیں، ان شرطیہ بھی ہے، ان نافیہ بھی ہے، ان یہ اور کون سا؟ یہ دو ہیں، تو ان کیا ہے؟ ہاں ان شرطیہ بھی ہے، اور ان مخففہ من المثقلہ بھی ہوا، اور ان مولانا نافیہ بھی ہوا، تو جب تک خبر پر لام نہیں آئے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ان مخففہ من تو خبر پر لام آئے گا وہ ہمیں اب بتلا دے گا کہ یہ جو ان آیا ہے یہ کون سا ہے؟ مخففہ من وقت تخفف، اور کبھی اس کو مخففہ کیا جاتا ہے، فَيَلْزَمُهَا اللَّامُ، تو اس کے ساتھ لام لازم ہے، كَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، وَإِن كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، دیکھو مولانا یہ ان ہے مخففہ من المثقلہ، اصل میں کیا ہے؟ انا کلن، اس میں تنوین جو آ رہی ہے عوض ہے مضاف الیہ سے، آپ نے پڑھا یا نہیں کبھی مضاف الیہ کے عوض میں کیا لے آتے ہیں؟ تنوین لے آتے ہیں، اور کتنی جگہوں میں یہ آتی ہے میں نے بتلایا تھا جی کہ نہیں گزرا ابھی، تو کبھی مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے عوض میں کیا لے آتے ہیں؟ تنوین، جیسے حین اذن آیا تھا یا نہیں مولانا؟ یوم اذن، تو یہاں بھی کلن اصل میں تھا کلہم، کیا تھا؟ کلہم، ہم ضمیر کو حذف کر کے اس کے عوض کیا لے آئے؟ تنوین لے آئے، تو ان کلن، اور یہ منصوب ہے کیونکہ انا کا اسم ہے
لما لیوفینہم بھائی. اچھا اب یاد رکھو مولانا، یہ لما میں جو لام ہے یہ وہ لام ہے جو کس پہ داخل ہوتا ہے؟ ان کی خبر پر. یہ وہ لام ہے جو کس پہ داخل ہوتا ہے مولانا؟ ان کی خبر پر داخل ہوتا ہے. اصل میں عبارت ساری ایوں ہے مولانا، وَإِنَّ كُلَّهُمْ وَاللَّهِ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ. واللہ تو قسم یہاں محذوف ہے مولانا، اور قسم کے جواب پر آپ نے ہمیشہ پڑھا ہے، چاہے جملہ مثبت میں اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اس پر کیا آتا ہے؟ لام. تو یہ لا یوفینہم پر جو لام ہے یہ وہ جواب قسم والا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک لام پہلے تھا اور ایک اب انا مخففہ من المثقلہ کی خبر پر لام آتا ہے، ایک وہ لام تاکید بھی آ گیا، دو لام جمع ہو گئے. اور دو لاموں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں، تو درمیان میں ما زائدہ بڑھایا گیا. بھائی کیا کیا گیا؟ ما کو زیادہ کیا گیا. تو یہ ما زائدہ ہے اور یہ ما سے پہلے لام جو ہے یہ کون سا ہے؟ جو انا کی خبر پر داخل ہوا. اب عبارت سمجھ میں آئی ساری سب کو بھائی؟ وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا. اور جس وقت اس کو مخففہ کر لیا جائے اس وقت اس کو الغاء بھی جائز ہے، اس کو لغو کر دینا، اس کے عمل کو باطل کر دینا بھی مولانا جائز ہے. اور جب مولانا مخففہ، تو دیکھو ابھی ان مخففہ ہوا لیکن اس نے کلن کو پھر بھی کیا دیا ہے؟ نصب. اور کبھی کبھی نصب نہیں دیتے بلکہ اس کے عمل کو کیا کر دیتے ہیں؟ باطل کر دیتے ہیں. کقولہ تعالی، جیسے یہ قرآن کی آیت اللہ فرما وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. بھئی آپ کس طرح پڑھتے ہیں یہ دو آیتوں کو؟ لما پڑھتے ہیں والا نا، یہ دوسری روایت ہے بھئی، وہ آپ کی قرات الگ ہے. یہ ایک روایت میں لما آیا ہے، اس کے مطابق ترکیب کروا رہا ہوں آپ کو کتاب میں جو درج ہے. اور آگے وَإِن كُلُّ لَمَا یہ بھی اسی طرح ہے بھئی. جی نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ کل لما والی قرات پہ نہیں ہے مقام بنتا مولانا، ورنہ دلیل ہی نہیں بنتی. پھر تو یہ دلیل ہی نہیں بنتی. میں نے بتلایا بھائی یہ لیوفینہم کا لام جو ہے یہ کون سا ہے؟ ہاں. اور یہ یہ لما پڑھیں، اس کو لما نہیں پڑھنا مولانا، یہ دوسری قرات ہے. ہماری قرات کے مطابق پھر یہ دلیل ہی نہیں بنتی اس مقام کی. آگے مولانا وَإِن كُلُّ لَمَّا، یہاں بھی لما ہے جی. تو یہ بھی ہماری قرات پر مبنی نہیں، ہماری قرات میں تو لما ہے، لیکن بعض بھائی آپ نے پڑھا 7 قراتیں ہیں بھائی. سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ ان میں سے ایک ہے، اس کے میں لما آیا ہے قرات میں. تو دیکھیے اب مولانا یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے اور یہ عمل نہیں کر رہا، کلن کو نصب نہیں دے رہا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں بھی کلن، تو وَإِن كُلُّهُمْ یہ تنوین سے عوض ہے. لما جمیع اللدین، یہ لام پر یہ لما، یہ لام کیا ہے مولانا؟ یہ وہ کیا ہے؟ خبر پر. کل جمیع اللدینا محضرون، سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن. وَيَجُوزُ دُخُولُهَا عَلَى الْأَفْعَالِ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ. جی بھئی مولانا انہا ہمیشہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ اسم اور خبر پر. لیکن جب یہ مخففہ من المثقلہ ہوا تو آپ مولانا آپ اس کے عمل کو لغو کر دینا بھی، اور جب عمل کو لغو کر دیا تو آپ مولانا یہ فعل پر بھی داخل ہو جائے گا. پہلے تو ہمیشہ کس پہ داخل ہوتا تھا؟ اسم. لیکن ابھی بھی مولانا بالکل ہر فعل پہ نہیں داخل ہوگا.
ایسے فعل پہ داخل ہوگا جو خود آگے اسم اور فعل پر داخل ہوتا تھا. انا تو پہلے خود کس پر داخل ہوتا تھا؟ اسم اور خبر پر. کس پر؟ اسم اور خبر پر داخل ہوتا تھا. آپ مولانا جب یہ مخفف ہوا تو اس کے عمل کو لغو کر دینا بھی، اور اس صورت میں پھر یہ کس پر داخل ہو سکتا ہے؟ فعل پر بھی. لیکن ہر فعل پہ پھر بھی نہیں داخل ہوگا، ان فعلوں پر داخل ہوگا جو آگے خود اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. جیسے کیا ہے مولانا؟ افعال ناقصہ ہیں مولانا، وہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم اور خبر پر. تو اب انا فعل ناقص پر بھی داخل ہو جائے گا. وَيَجُوزُ دُخُولُهَا عَلَى الْأَفْعَالِ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، اور جائز ہے ان کو داخل کرنا ایسے افعال پر جو داخل ہو عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، کس پر؟ مبتدا اور خبر پر، یعنی افعال ناقصہ. دیکھو خود قولہ تعالی، جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے البتہ غفلت والوں میں سے تھے. تو دیکھا ان کنتا، یہ ان کیا ہے؟ شرطیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مخففہ من المثقلہ ہے. اور یہ کس پر داخل ہوا ہے؟ اس کے عمل کو لغو کر دیا تو اب یہ فعل پر داخل ہوا، لیکن فعل بھی ایسا ہے جو پھر آگے کس پہ داخل ہونے والا ہے؟ اسم اور خبر پر. وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم آپ کو کس میں سے گمان کرتے تھے؟ جھوٹوں میں سے. تو دیکھو یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، اور یہ کس پر داخل ہوا؟ ظن پر داخل ہوا. اور ظن کس میں سے ہے؟ افعال قلوب میں سے ہے. اور افعال قلوب کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم اور خبر پر، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. تو اب یہ مخففہ من المثقلہ بھی ایسے افعال پر داخل ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنَّ الْمَفْتُوحَةُ، اسی طرح أَنَّ مفتوحہ بھی جو ہے قَدْ تُخَفَّفُ، اس کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ مخففہ کیا جاتا ہے. فَحِينَئِذٍ يَجِبُ إِعْمَالُهَا فِي ضَمِيرٍ شَانٍ مُقَدَّرٍ، واجب ہے کہ اس کو عمل دیا جائے کس کے اندر؟ ضمیر شان کے اندر، ایسی ضمیر شان مقدر جو کیا ہوگی؟ دیکھو مولانا آپ نے کیا پڑھا کہ انا کو کبھی کیا کرتے ہیں؟ مخففہ کرتے ہیں، اور مخففہ کرنے کے بعد بھی یہ کیا کرتا ہے؟ کبھی عمل کرتا ہے اور کبھی عمل. اسی طرح انا کو بھی مخففہ کرتے ہیں. اور نحویوں نے غور کیا تو دیکھا انا کو جب ہم مخففہ کر دیتے ہیں تو یہ کبھی عمل ہی نہیں کرتا، کبھی عمل ہی. کوئی ہر جگہ تلاش کر لی مولانا، یہ کہیں عمل ہی نہیں کر رہا. یہ تو کہنے لگے عجیب بات ہے، انا کی بھی مشابہت فعل کے ساتھ ہے، انا کی بھی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ اور انا کی زیادہ ہے مشابہت انا کی بنسبت. کیسے؟ نہیں، انا کا آخر کیا ہے؟ مبنی علی الفتح. انا کا بھی آخر کیا ہے؟ مبنی علی. بھائی انا ایک اسم کو رفع دیتا ہے، ایک کو نصب دیتا ہے، ایک کو رفع. جیسے فعل بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو، اسی طرح انا بھی اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع. یہ دونوں ایک جیسے ہیں اس میں بھی. جی انا کیا کرتا ہے؟ انا ثلاثی جیسے فعل ہوتا ہے، انا بھی ثلاثی ہے جیسے کہ فعل ہوتا ہے. انا بھی بمانے حققت کے، اور انا بھی بمانے، تو معنی میں بھی فعل کے ساتھ مشابہت. لیکن فعل کا پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. اور انا کا پہلا حرف تو مفتوح ہے، لیکن انا کا پہلا حرف مفتوح. تو کس کی مشابہت زیادہ ہوئی؟ انا کی زیادہ ہوئی. اور انا جب مخففہ ہے تو وہ عمل ہی نہیں کر رہا کہیں، اور انا جب مخففہ ہے پھر بھی وہ کبھی کبھی کیا کرتا ہے؟ تو جس کی مشابہت زیادہ ہے اس کو عمل کرنا چاہیے، یا جس کی مشابہت کم ہے اس کو عمل کرنا چاہیے؟ جس کی زیادہ ہے اس کو کرنی چاہیے. اور کر کون رہا ہے؟ جس کی کم ہے. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی عمل کر رہا ہے لیکن ضمیر شان میں کر رہا ہے اور وہ مقدر ہے. یہ ہمیشہ عمل کر رہا ہے، اور کس میں کر رہا ہے؟
اور وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مقدر ہوتی ہے. اب ان مخففہ تو ہمیشہ عمل کرتا ہے، اور ان کبھی آپ نے پڑھا کرتا ہے اور کبھی. اب سمجھ میں آیا ضابطہ بچ گیا یا نہیں بچا مولانا؟ دیکھیے تو ہمیشہ جب بھی کہیں آ جائے ان مخففہ من المثقلہ، آنکھیں بند کر کے سمجھ جائیں یہاں اس کا ضمیر شان کیا ہے؟ محذوف ہے، اور آگے جو کچھ جملہ آ رہا ہے وہ ساری اس کی خبر ہے، وہ ساری اس کی خبر ہے. وَكَذَلِكَ أَنَّ الْمَفْتُوحَةُ، اسی طرح انّا مفتوحہ ہے، قد تخفف، اس کو کبھی مخففہ کیا جاتا ہے. فَحِينَئِذٍ يَجِبُ إِعْمَالُهَا فِي ضَمِيرٍ شَانٍ مُقَدَّرٍ، تو واجب ہے مولانا اس کو عمل دینا ایسی ضمیر شان کے اندر مقدر جو مقدر ہوتی ہے. فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ، تو یہ داخل ہوتا ہے جملے پر مولانا ان مخففہ، اسمیتاً کانت او فعلیتاً، چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ. اسمیہ جیسے بلغنی ان زید قائم، کیا ترکیب ہوگی مولانا؟ بلغ فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلاً مفعول، ان مخففہ من المثقلہ. آگے ہا ضمیر شان مقدر، اس کا منصوب محلاً، اس کا اسم. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ زید مرفوع لفظاً، مبتدا. بھائی آگے پورا جملہ آئے گا، ضمیر شان کی تفسیر نہیں آتی پورا جملہ بھائی. یہ ضمیر شان آپ نے نکالی تو آگے جملہ بناؤ بھائی. تو زید مرفوع لفظاً مبتدا، قائم مرفوع لفظاً اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ پھر اسمیہ ہو کر یہ پورا جملہ انا کی خبر، انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر بتاویل مفرد، کیونکہ انا ہے. یہ فاعل ہوا کس کے لیے؟ بلا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. او فعلیتاً، یا پھر یہ مولانا فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے. بلغنی ان قد قام زید، بلغنی ان قد، وہی ترکیب ان مخففہ من ال، اور ہاں وہ ضمیر اس کے ساتھ واحد مذکر کی جو ہے وہ اس کا اسم، اور قد قام زید، قد حرف تحقیق، قام فعل، زید مرفوع لفظاً فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد فاعل بلغہ کے لیے. تو بلغہ فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. مشکل ہے، ترکیب آسان ہے بھائی، انشاءاللہ بڑی آسان ہے، تھوڑی توجہ بس کرو. وَيَجِبُ دُخُولُ السِّينِ او سوف او قد او حرف النفی علی الفعل. اچھا بھائی دیکھو انہوں نے کیا کہا، کبھی ان مخففہ من المستقلہ ہوتا ہے اور اس کو کیا پڑھتے ہیں ان، اور اس کا اسم ہمیشہ کیا ہوتا ہے ضمیر شان، اور آگے آنے والا جو جملہ ہوگا وہ اس کی کیا بنے گی؟ خبر، اور وہ خبر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ جملہ فعلیہ آئے تو پھر اس فعل سے پہلے قد کا آنا ضروری، یا سین کا آنا ضروری، یا سوفہ کا آنا ضروری. یہ قد، سین، سوفہ وغیرہ یہ درمیان میں فاصل ہیں، یہ ان سے یہ جدائی پیدا کریں گے. بھئی کس چیز میں؟ یہ ہمیں بتلائیں گے کہ یہ ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے، یہ ان ناصبہ مصدریہ نہیں. یہ قد، سین اور سوفہ جو کس پر داخل ہو رہے ہیں؟ فعل پر. تو پھر یہ ہمیں کیا بتلائیں گے؟ ان کا لانا ضروری ہے اگر آپ ان کے بعد فعل لے کر آ رہے ہیں. جو کیا لے کر آ رہے ہیں ان کے بعد؟ بھئی ان کا اسم کون؟ ضمیر شان، اور وہ کیا ہے؟ محذوف. اور آگے آنے والا جملہ فعلیہ کیا بن رہا ہے؟ خبر. تو اس خبر پر، اس فعل پر قد کا لانا یا سین کا لانا یا سوفہ کا لانا
ضروری ہے. کیوں؟ یہ ہمیں بتلائیں گے. یہ سین سوف قد تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ان مصدریہ ناصبہ نہیں بلکہ یہ مخففہ من المثقلہ ہے. سمجھ میں آیا؟ سین سوف ہے، حرف نفی ہے یہ سب. وَيَجِبُ دُخُولُ السِّينِ اور واجب ہے سین کا داخل ہونا او سوف یا سوف کا او قد یا قد کا او حرف النفی یا حرف نفی کا داخل ہونا علی الفعل فعل پر. کا قولہ تعالی جیسے اللہ فرماتے ہیں علم ان سیکون منکم مرضی. دیکھا ان کے بعد کیا آیا؟ سین. اس سین نے ہمیں کیا بتلایا؟ مخففہ من المثقلہ ہے، ان ناصبہ نہیں. اس لیے سیکون نصب بھی نہیں ہم پڑھ رہے بلکہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع پڑھ رہے ہیں. اگر ان ناصبہ ہوتا تو ہم کیا پڑھتے؟ سیکون. تم اللہ جانتے ہیں کہ ان قریب تم میں سے بیمار ہوں گے. مرضى جمع ہے مریض کی. وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ اور ضمیر مستتر جو ہے اسم ان، وہ ان کا کیا ہے؟ اور ضمیر شان بتلا رہے ہیں بھائی. وَالْجُمْلَةُ خَبَرُهَا اور یہ جملہ کیا ہے؟ پورا جملہ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى یہ جملہ کیا ہے بھائی؟ خبر ہے. وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ اور کأن کس لیے آتا ہے مولانا؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے. ایک چیز کو تشبیہ دینے ہو، میں کہتا ہوں کأن زیدن اسدن، گویا کہ زید کیا ہے؟ گویا کہ زید شیر ہے. تو اس نے شیر کو زید کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ شیر. کأن زیدن الاسد گویا کہ زید شیر ہے. وَهُوَ مرکب اور وہ مرکب ہے. کأن کس سے مرکب ہے مولانا؟ بعض علماء کہتے ہیں یہ کأن اسی طرح تھا. کأن کیا تھا؟ پورا اسم ہے. بعض کہتے ہیں نہیں یہ کاف جارہ اور انا سے مرکب ہے. کاف آیا تھا یا نہیں مثلو کے معنی میں؟ بھئی زید کل اسدی، زید کس کی طرح ہے؟ تو وہ کاف اور اس کے ساتھ انا ملا. اصل میں تھا بھائی میں نے کیا کہا؟ کأن زیدن یوں کہو کأن زیدن اسدن. یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یوں تھا ان زیدن کل اسدی یا کا اسدن. ان زیدن کا اسدن. یقیناً زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے. تو پھر مولانا یہ انا بھی آ رہا تھا کاف بھی. کاف کو اٹھا کر شروع میں ہم لے گئے، کیا بن گیا؟ کا انا. کیا آیا؟ کا انا. تو تھا تو انا لیکن آپ مولانا اس سے پہلے کاف آ گیا. کیا آ گیا؟ کاف. اور تو یہ جو انا درمیان میں چلا گیا. اور درمیان کلام میں انا پڑھتے ہیں یا انا پڑھتے ہیں؟ انا پڑھتے ہیں. تو اب اس انا کو کیا پڑھنے لگے؟ انا. تو کیا بن گیا؟ کا انا. سمجھ میں آیا؟ یہ بات کا ہے. بات کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہوا، یہ باقاعدہ الگ حرف ہے، کاف اور انا سے نہیں بنا، یہ بنا اسی طرح. وَهُوَ مرکب یہ مرکب ہے کاف تشبیہ سے. وَإِنَّ الْمَقْصُورَةِ اور اِنَّ مقصور الحمزہ سے. وَإِنَّمَا فُتِحَتْ اور اس کو فتحہ کیوں دیا گیا؟ بھئی کاف اور اِنَّ سے ہے تو کَإِنَّ ہونا چاہیے، یا کَأَنَّ کیوں ہوا؟ کہتے ہیں فتحہ اس لیے دیا گیا لِتَقَدُّمِ الْكَافِ عَلَيْهَا، اس لیے کہ اس اِنَّ پر کیا مقدم ہو گیا؟ کاف. تو اِنَّ کہاں چلا گیا؟ وسط کلام میں. اور وسط کلام میں اِنَّ نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ اَنَّ. تو تھا تو کَإِنَّ لیکن اب ہم نے کیا بنا دیا اس کو؟ کَأَنَّ. تقدیر ہو تقدیر کلام یوں تھی مولانا ان زیدن کل اسدی. پھر کاف شروع میں آیا تو کا ان زیدن الاسد ہوا. پھر کا ان زیدن الاسد ہوا. وقد تخفف فتلغى اور یہ کا ان بھی کبھی کیا بن جاتا ہے؟ مخفف بن جاتا ہے. کا ان نو کیا ہے؟ مشدد. تو کبھی کیا پڑھتے ہیں؟ کا ان. پھر یہ لغو ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرتا. نحو کأن زیدن اسدن. دیکھا زیدن کو نصب نہیں دے رہا. ولیکن للاستدراک اور لیکن کس لیے آتا ہے مولانا؟ استدراک. استدراک کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ کس سے کہتے ہیں؟ استدراک کہتے ہیں ماقبل کلام سے کوئی وہم پیدا ہو، اس وہم کو دور کرنا استدراک کہلاتا ہے. ماقبل کلام سے کیا پیدا ہو بھائی؟
وہم پیدا ہو، اس وہم کو دور کرنا کیا کہلاتا ہے؟ استدراک۔ میں نے کیا کہا آپ سے؟ میں نے کہا جاءنی زیدن، میرے پاس کون آیا تھا؟ زید۔ آپ کے ذہن میں فوراً وہم آیا کہ پھر عمر بھی آیا ہوگا، کیونکہ زید اور عمر کیا ہیں؟ دونوں بڑے گہرے دوست ہیں، جہاں جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں، اور جب میرے پاس میں نے آپ کو بتا دیا کہ زید میرے پاس آیا ہے، تو پھر وہم آپ کو کیا پڑا کہ عمر بھی اس کے ساتھ آیا ہوگا۔ میں نے کہا ولیکن عمرا لم یجی، لیکن عمر، میں نے کہا جاءنی زید ولیکن عمرا لم یجی، میرے پاس زید آیا تھا لیکن عمر نہیں آیا۔ تو لاکنہ کے ذریعے کیا کیا میں نے مولانا؟ ما قبل کلام سے ایک وہم پیدا ہو رہا تھا، اس وہم کو لاکنہ کے ذریعے میں نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراک۔ بات سمجھ میں سب کو آ گئی بھائی؟ ولیکن للاستدراک، اور لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ وَيُتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَائِرَيْنِ فِي الْمَعْنَى۔ تو دیکھو مولانا، استدراک کس کو کہتے ہیں؟ لاکنہ کس لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے۔ اور استدراک کس کو کہتے ہیں؟ کہ ماقبل کلام سے ایک وہم پیدا ہوا، اس وہم کو کیا کیا جائے؟ تو لازمی بات ہے مولانا، اس سے ماقبل بھی ایک کلام ہوگا اور اس کے مابعد بھی ایک کلام ہوگا، لیکن دونوں کلام آپس میں متغائر ہوں گے مولانا۔ ایک مثبت ہے تو دوسرا منفی، پہلا مثبت ہے تو دوسرا منفی، اور اگر پہلا منفی ہے تو دوسرا مثبت ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ یا تو مولانا لفظاً مثبت، ایک پہلا مثبت ہے تو دوسرا لفظاً کیا ہوگا؟ منفی۔ یا مولانا پہلا منفی ہے لفظاً تو دوسرا کیا ہوگا؟ مثبت۔ یا صرف معنن ایک مثبت ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ منفی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی مثالوں سے بات کریں۔ وَيُتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَائِرَيْنِ، اور وسط میں آئے گا دو متغائر کلاموں کے، دونوں کلام ایک دوسرے سے کیا ہوں گے؟ مخالف ہوں گے، ایک مثبت ہوگا تو دوسرا منفی۔ فی المعنی، معنی کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ تو کبھی لفظوں کے اعتبار سے بھی ہوگا، لیکن یا اور کبھی اور معنی دونوں کے اعتبار سے، اور کبھی صرف معنی کے۔ تو یعنی معنی کے اعتبار سے تو ضرور ہی متغائر ہوگا، چاہے لفظوں کے اعتبار سے متغائر ہو یا، دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ما جاءنی القوم، میرے پاس قوم والے نہیں آئے، وہم پڑا جب قوم والے نہیں آئے تو زید بھی نہیں آیا ہوگا کیونکہ وہ بھی انہی میں سے تھا، لیکن آپ نے کہا عمر بھی نہیں آیا کیونکہ وہ بھی انہی میں سے تھا۔ میں نے کہا لیکن عمرا جاء، لیکن عمر کیا ہے؟ آیا۔ اب دیکھیے مولانا دونوں کلام متغائر ہیں، لفظاً بھی معنن بھی۔ لفظاً کیسے؟ ما قبل میں تھا ما جاء، اور ما بعد میں کیا ہے؟ جاء۔ تو پہلا منفی ہے، دوسرا مثبت ہے۔ تو لفظاً بھی متغائر اور معنن بھی، کیونکہ پہلے کا معنی کیا ہے؟ نہیں آیا، دوسرے کا معنی کیا ہے؟ آیا۔ تو لفظاً بھی متغائر اور معنن بھی، لیکن کبھی صرف معنن متغائر ہوں گے، لفظاً نہیں۔ جیسے غاب زید، زید غائب ہے، آپ نے کہا جب زید غائب ہے تو بکر بھی غائب ہوگا کیونکہ وہ بھی اس کا بڑا گہرا دوست ہے۔ میں نے کہا لیکن بکرن حاضر، لیکن بکر کیا ہے؟ آپ دیکھو مولانا لفظوں میں اختلاف نہیں۔ غاب زید، یہ کلام مثبت ہے یا منفی ہے؟ مثبت ہے، حرف نفی آ رہا ہے؟ نہیں۔ اور بکرن حاضر، لیکن بکرن حاضر، یہ بھی کیا ہے؟ مثبت ہے۔ تو دونوں مثبت ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے مخالف ہیں۔ ایک میں حاضر ہونا ہے تو دوسرے میں حاضر نہ ہونا ہے، دوسرے میں حاضر نہ ہونا یعنی غائب ہے۔ وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ، اور جائز ہے اس کے ساتھ واو بھی، چاہے مولانا لیکن نہ مخففہ ہو چاہے مشددہ ہو، دونوں کے ساتھ واو کا لانا بھی جائز۔ تو میں کہہ سکتا ہوں غاب زید ولیکن بکرا حاضر، واو کا لانا بھی جائز۔ نحو قام زید ولیکن عمرا قاعد، زید کھڑا ہوا لیکن عمر بیٹھا ہے تو واو لے آئے بھائی۔ وقد تخفف، کبھی کبھار اس لیکن کو بالمخففہ بناتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ لیکن۔ فتلغا، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ لو کرتے ہیں، پھر یہ عمل نہیں، نصب نہیں کہ دے گا۔ نحو مشا زید لیکن بکر عندنا، زید چلا لیکن بکر ہمارے پاس ہے تو بکر پر رفع پڑا، لیکن کا عمل لغو ہوا۔ ولیت للتمنی، اور لیتا کس لیے آتا ہے؟
تمنی کے لیے لیتا ہندن عندنا، کاش ہند ہمارے پاس ہوتی، تو ہندن اس کو لیتا نے نصب دیا۔ وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ، اور جائز قرار دیا ہے امام فرا نے لیتا زیدن قائماً بمعنی اتمنا، لیتا زیدن قائماً بمعنی اتمنا۔ دیکھو مولانا ابھی تک آپ نے یہ پڑھا ہے کہ لیتا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے۔ لیتا زیدن قائمن، کاش کہ زید کھڑا ہوتا، کاش کہ زید کھڑا ہوتا، لیکن امام فرا فرماتے ہیں دونوں کو نصب دینا بھی جائز۔ لیتا زیدن قائمن، زید کو بھی نصب دیا اور قائمن کو بھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ لیتا بمانے اتمنا کے ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ اتمنا، اور اتمنا دو مفعول آتا ہے، تو یہ لیتا زیدن قائمن، تو جیسے اتمنا دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے، اسی طرح لیتا بھی اپنے کیا کرتا ہے، اسم اور خبر دونوں کو کبھی کیا دے دیتا ہے، نصب دے دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جمہور کہتے ہیں نہیں، لیتا صرف اپنے اسم کو رفع خبر نصب دیتا ہے، اپنی خبر کو کبھی بھی نصب نہیں دیتا، لیکن یہ کلام عرب میں آیا تو ہے۔ تو جمہور جواب دیتے ہیں مولانا کہ یہ جو قائمن ہے یہ لیتا کی خبر نہیں، یہ قائمن جو ہے لیتا کی خبر، یہ حال ہے مولانا، یہ کیا ہے؟ حال ہے، اور لیتا کی خبر محذوف ہے، اور کلام یوں ہے لیتا زیدن ثبت قائمن، ثبت خبر کیا ہے؟ محذوف، اور اس ثبتہ کے اندر ہوا ضمیر ذوالحال ہے، اور یہ قائمن اس سے کیا ہے؟ حال، تو یہ قائمن کو نصب کون دے رہا ہے؟ ثبتہ فعل، وہ جو خبر محذوف ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس قائمن کو، اس حال کو نصب دے رہی ہے۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ یہ قائمن خبر ہے ہی نہیں مولانا، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، خبر کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کہ اس سے حال ہے۔ اور جمہور کہتے ہیں یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں پر حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں حال کے عامل کو حذف کرنا، یہاں ثبتہ آپ عبارت میں ذکر کر دیں یہ جائز نہیں، بلکہ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ حذف ہی کرنا پڑے گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تفصیل اگلے سالوں میں آپ پڑھیں گے بھائی، فی الحال یہ یاد رکھیں۔ تو اجازت یہ امام فرا نے لیتا زیدن قائمن کی بمعنی اتمنا، کہ یہ لیتا یہاں کس معنی میں ہے؟ اتمنا کے معنی میں، اور اتمنا کیا کرتا ہے؟ دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے، تو لیتا بھی اپنے اسم اور خبر دونوں کو کیا دے دے گا؟ نصب دے دے گا۔ اور جمہور نے کیا کہا؟ یہ قائمن منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر، اور یہ ان مقامات میں سے جہاں پر حال کے عامل کو حذف کرنا واجب۔ وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّ، اور لعلہ کس لیے آتا ہے مولانا؟ ترجی کے لیے آتا ہے، امید کے لیے آتا ہے۔ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ، جیسے شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور حال یہ ہے مولانا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، خود نیک نہیں ہوں لیکن میری نیک لوگوں سے محبت تو ہے۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دیں نیکی، بھائی اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں مولانا یہ شعر ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا، کیا مقام تھا ان کا مولانا۔ آج سینکڑوں سال، ہزارہ سال، 1200-1300 سال گزر گئے مولانا، آج تک اکثر دنیا کے مسلمان مولانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر ہیں۔ کتنا کروڑوں اربوں خربوں کوئی حساب نہیں، کتنی نیکیاں ہیں بھائی۔ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، آپ کی ہر نماز کا ثواب جا رہا ہے، آپ کے ہر عمل کا ثواب جا رہا ہے۔ انہوں نے آپ کی فقہ مرتب کی، آپ کے لیے دین کو آسان کیا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ سارے مسائل نکال کر رکھ دیے بھائی، تو آپ کے ہر عمل کے نیکی کا ثواب ان کی طرف جا رہا ہے بھائی۔ تو بند کرو۔ تو ہر نیکی اور عمل کتنی عظیم مولانا، کتنی
کتنے عظیم ولی اللہ تھے مولانا، کتنے بڑے ولی اللہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی کہ ان کو اللہ نے مقتدا بنایا۔ قیامت کے دن مولانا لوگ اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، میں حنفی ہوں، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، میں شافعی کے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر ہوں، اے اللہ۔ تو لوگ مولانا ان کے نام لے کر ذکر کریں گے وہاں، کتنا عظیم مقام ان کو دیا بھائی۔ مقتدا سارے لوگ کیا ہیں؟ ان کے مذہب پر ہیں مولانا، مقتدا بنایا گیا، بہت بڑا مقام۔ اور کتنا مقام، کتنی ذہانت اور کتنی نیکیاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے بھائی، کہ یہ جس جگہ پر ان کا انتقال ہوا بھائی، جس جگہ پر انتقال ہوا اس جگہ پر انہوں نے 7000 مرتبہ قرآن کا ختم کیا تھا بھائی، 7000۔ آپ تصور تو ذرا کریں بھائی کتنا قرآن، دن رات قرآن و حدیث سے مسائل بھی نکال رہے ہیں، دن رات تدریس بھی جاری ہے، علماء کے ساتھ علم کے لیے سفر بھی ہو رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مولانا، ہر سال حج کے لیے بھی تشریف لے جا رہے ہیں، رات بھر نوافل میں گزر رہی ہے، اور اتنی عبادات اور ساتھ جو 7000 مرتبہ قرآن بھائی، عجیب اوقات میں اللہ نے آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے مولانا، اللہ اس کے اوقات میں بڑی برکت رکھ دیتے ہیں، ورنہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ ساری زندگی لگے رہیں مولانا، 7000 ختم آپ نہیں کر، سارے کام چھوڑ دیں پھر بھی شاید آپ نہ کر سکیں بھائی، سب کچھ چھوڑ کر بھی۔ اور سمجھ میں آیا، اور اتنا اساتذہ کا ادب، اتنا احترام تھا کہ مولانا ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے درمیان میں کھڑے ہو جاتے، پھر درس دیتے دیتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ بعضوں نے اور بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے، بعضوں نے لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، تھوڑی دیر کے بعد درس جاری ہے۔ شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے، استاد محترم کیا بات ہے، آج آپ وہ کام نے دیکھا، وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ درس میں بار بار کھڑے ہوتے تھے۔ فرمانے لگے کہ میرے استاد ہیں، میرے استاد کے چھوٹے سے بیٹے ہیں، وہ باہر مسجد کے باہر کھیل رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کھیل رہے ہیں، وہ کھیلتے کھیلتے مسجد کے دروازے کے سامنے آتا ہے تو میں استاد کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ یہ میرے استاد کا بیٹا ہے، تو میں احترام کیا کرتا ہوں؟ احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور اتنا احترام تھا، کبھی اپنے اساتذہ کے گھروں کی طرف پاؤں کر کے نہیں لیٹتے تھے بھائی، اگرچہ گھر ان کے دور دور تھے لیکن اس سمت کے اندر بھی پاؤں کر کے نہیں لیٹتے تھے۔ اسی اللہ نے عظیم مقام بھائی، یہ دین سارا ادب کا نام ہے، جس نے ادب سیکھ لیا اس کو سب کچھ مل گیا بھائی۔ دعا کرو بھائی اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے بھائی۔ تو یہ مولانا اس دنیا کے عظیم ولی اللہ کا مقام اور عاجزی دیکھو مولانا، آج ہم بھی دندناتے ہوئے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نیک ہیں، ہم نیک ہیں، اور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں احب الصالحین، اے اللہ میں نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں، خود نیک نہیں ہوں، شاید اللہ نیکوں سے محبت کی وجہ سے مجھے بھی کیا بنا دیں؟ نیک بنا دیں، نیکی کی توفیق عطا فرما دیں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ اللہ تعالی رزق عطا فرمائے، یرزق کا معنی عطا فرما دیں، صلاحا نیکی یعنی نیکی کی توفیق عطا فرما دیں۔ وشذ الجر بها، اور مولانا لعل، تو دیکھا لعل اللہ، لعل نے کیا دیا؟ لفظ اللہ کو نصب دیا اور ترجیح ہے، اس میں امید ہے۔ وشذ الجر بها، اور جر بھی جر آیا ہے مولانا لعل کے ساتھ لیکن شاذ ہے، لعل کا بھی جر بھی دیتا ہے لیکن یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ نحو لعل زید قائم، تو لعل نے زیدین کو کیا دیا؟ جر، لیکن یہ کیا ہے؟ شاذ نہایت قلیل ہے۔ وفی لعل لغات، اور لعل کے اندر اور بھی لغات ہیں، عل ایک یہ لغت ہے، عن، ان، لعن، لعن، یہ ساری لعل میں کیا ہیں؟ لغات ہیں۔ کبھی عین کو حمزہ سے بدلتے ہیں، کبھی جی اور لام کو نون سے بدلتے ہیں۔ وعند المبرد اصلہ عل،
اصل امام مبرد فرماتے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ یہ مولانا لفظ ہے مبرد اور مبرد، مشہور کیا ہے؟ مبرد، لیکن مجھے مبرد نہیں، میں مبرد کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ مبرد۔ یہ بڑے حاضر جواب تھے مولانا امام مبرد، دنیا کے امام بھائی، امام نحو و لغت گزرے ہیں بھائی امام مبرد، تو ان کو مبرد کہتے ہیں۔ یہ اصل میں پہلے مبرد تھا نام ان کا۔ مبرد کیا معنی؟ ٹھنڈا کرنے والا۔ یہ ایسے حاضر جواب تھے، ہر ایک کو جواب دے کر اس کو چپ کرا دیا کرتے تھے بھائی، تو کہتے تھے یہ مبرد ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے دوسرے کو۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں۔ تو بعد میں مخالفین نے مبرد کے بجائے کیا مشہور کر دیا؟ مبرد مشہور کر دیا۔ چلیے تو مشہور مبرد ہے، لیکن میں مبرد پڑھتا ہوں بھائی، مجھے یہ وعند المبرد، اور امام مبرد کے نزدیک اصلہ اللہ، اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو زید فیہ اللام، شروع میں ایک لام کا زیادتی، شروع کے لام کی زیادتی کی گئی تو کیا بن گیا؟ لا اللہ بن گیا۔ والبواقی فروع، اور باقی سارے اس کے فروع ہیں۔ اصل ہے اللہ اور اس کے شروع میں کیا بڑھایا؟ لام، اور باقی سارے اسی کے فرعیں ہیں، سارے اسی اللہ سے بنتی ہیں یا لا اللہ سے بنتی ہیں۔ چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔